اچانک نواز شریف صاحب 17 اپریل کو ٹیلی ویژن پہ خطاب کرتے الزام لگاتے ہیں کہ اس وقت پریزیڈنٹ ہاؤس جو ہے وہ سازشوں اور کنسپیرسیز کی باقاعدہ ایک گڑھ بنا ہوا ہے. پی ٹی وی پر لائیو. جی کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. اگلے دن 18 اپریل 1993 کو غلام اسحاق خان نے اسمبلی تحلیل کر دی اور نواز شریف صاحب کو ڈسمس کر دیا. بے نظیر کا کل 20 مہینے چلا. نواز شریف صاحب کو 3 سال کا وقت دیا گیا کہ تاریخ اتنی پرانی کہ گھسی پٹی ہو گئی. 92 میں الطاف حسین صاحب جو تھے وہ پہلے عمرہ کرنے گئے, کچھ عرصے کے لیے واپس بھی آئے, لیکن وہ لندن چلے گئے اور آج تک وہیں پر مقیم. جماعت اسلامی نے ایک دھرنے کی کال کی. اس سے ایک ہفتہ پہلے ہی پورے اسلام آباد اور راولپنڈی میں جماعت اسلامی کے ورکرز اٹھا لیے جاتے ہیں. جو انٹری پوائنٹس تھے سارے کے سارے بند. اس کے باوجود جماعت کا نام تبدیل کرتے ہیں, باقی سب سے شیلنگ ہوتی ہے, آپس میں پورے کلیشز ہوتے ہیں, پھر بھی کسی طریقے سے کئی سینکڑوں جماعت اسلامی کے ورکرز جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے سامنے تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن اس کے 10 دن کے بعد گورنمنٹ چلی گئی تھی. چلیں ہماری یہ پوڈ کاسٹ دیکھ کے جو ہماری یوتھ ہے اس کو حوصلہ ملے گا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے. 2 ہی چیزیں ہیں فیصل, یا تو حوصلہ ملے گا یا بہت ہی بددلی ہوگی کہ یہ تو کبھی سدھرے ہی نہیں ہے, یہ گول گول ہی گھومتے جائیں گے اتنے سالوں سے. کارگل واز ناٹ اے ویری فیوریبل آؤٹ کم فار پاکستان, اور وہاں پہ ہمیں ریٹریٹ کرنا پڑا اور پسپائی ہوئی ہے. اس نے بہت بیڈ بلڈ کریٹ کیا بٹوین دی آرمڈ فورسز اینڈ نواز شریف. ویلکم ٹو رفتار پوڈ کاسٹ. پاکستان کی ہسٹری میں کیا کیا ہوتا رہا یہ ہم نے ایک ایپیسوڈ کی سیریز شروع کر رکھی ہے, اور آج اس سلسلے کا غالباً 6واں ایپیسوڈ ہے, اور ہم اس میں ذکر کریں گے کہ 90s سے لے کر 2000 تک پاکستان میں کیا کیا ہوتا رہا. گو کہ اس نشست میں تھوڑا ڈیلے ہو گئے ہم لوگ, کیونکہ نوید صاحب کسی پرسنل کام میں کچھ بزی تھے تو اس وجہ سے اویلیبل نہیں تھے, تو آج ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا. کیا حال چال ہے فیصل؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. ہم نے پچھلی جہاں تک مجھے نشست ہماری تھی اس میں ہم نے 1990 کے جو الیکشنز تھے اس کے نتائج تک پہنچ گئے تھے, اور نواز شریف آ چکے تھے. اور جی تو تھوڑا سا اس کا ریکیپ کر لیتے ہیں, بیکاز یہ اصل جو یہ 1988 سے لے کے 1999 تک یہ جو میوزیکل چیئرز ہو رہی تھی پاکستان میں, جہاں کسی حکومت کو یہ اجازت نہیں ہوتی تھی کہ 2 سے 3 سال سے زیادہ, 3 سال میکسیمم, 3.5 سال سے زیادہ نہ ہو. مطلب وہ 5 سال کا ٹرم پورا کرنا لگا تھا کوئی کرس ہو گیا ہے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا کسی طریقے سے. تو بہرحال اس کا خالی ریکیپ ایک کر لیتے ہیں کہ ہم اصل میں تو بات ہمیں کرنی ہے 1990 سے لے کے اس دہائی کی جو باقی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں. 1988 میں ہمیں پتہ ہے ضیاء الحق صاحب جو 11 سال سے الیکشن کروانے کی ہر ایک کو آس ہی دیتے رہے تھے, لیکن کرنے کی نوبت پھر بھی نہیں آئی. ان کا جہاز جب کریش ہوا ہے تو اس کے 3 مہینے کے بعد الیکشنز اپنے وقت پہ ہی ہوئے اور پولیٹیکل پارٹی کی بیسس پہ ہوئے, کیونکہ ضیاء الحق صاحب اگر کرواتے الیکشن تو وہ تو ویسے ہی کرواتے جیسے 1985 میں انہوں نے کروائے تھے. بہرحال اس الیکشنز کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پاور میں آئی تھی, بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر بنی تھیں, لیکن 20 مہینے کے اندر ہی وہ حکومت جو ہے وہ صدر غلام اسحاق خان نے ڈسمس کر دی تھی, اور وجہ اس کی وہی تھی جو تقریباً ملتی جلتی ہر گورنمنٹ کو ڈسمس کرنے ہی کی ہوتی ہے. خاص طور پہ جو صدر کے اختیارات 58(2)B ایک بڑا مزیدار قسم کا ایک آرٹیکل تھا جس نے یہ 90 کی دہائی میں تو خاص طور پہ بہت سی حکومتوں کو چلتا کیا سر. جی ہر حکومت کو اسی نے چلتا کیا. وہ کس کے پیچھے کیا محرکات تھے وہ الگ ہے, لیکن اصل ذریعہ یہی ہوتا تھا. تو بہرحال کرپشن کے چارجز تھے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا, اور نیشنل اسمبلی کو ڈس فنکشنل کرنے کے, یہ تقریباً آپ چاروں حکومت جو اس 11 سال کے عرصے میں ڈسمس ہوئی ہیں اس میں ملتے جلتے تھے. 99 میں تھوڑا سا مختلف ریزن تھا, وہ تو بعد میں آئیں گے, لیکن پہلی جو 3 گورنمنٹس تھیں جو اسی 58(2)B کے تحت ہوئی ہیں, ان تینوں کے تقریباً وجوہات ان میں یہی بتائی جاتی ہیں. بعد کی 2 دفعہ میں کراچی کی کلنگز اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ اتنا کمپاؤنڈ ہو گیا تھا, اس کو بھی شامل کر لیا جاتا تھا. لیکن 1990 کے اندر یہ گورنمنٹ ڈسمس ہو جاتی ہے اور الیکشنز ہوتے ہیں, جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب نے ایک الائنس جو سے پہلے بھی بنا ہوا تھا IJI اسلامی جمہوری اتحاد کا, جس میں کوئی تقریباً 10 یا 11 پارٹیاں شامل تھیں, وہ یہ الیکشنز جو ہے وہ جیتتا ہے. جو سب سے زیادہ اس کی دلچسپ بات تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو 1988 کے الیکشنز میں تقریباً 93 سیٹس ملی تھیں. ٹھیک ہے. اور 20 مہینے کے بعد جب اگلے الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے 5 لاکھ ووٹ کا اضافہ ہو گیا تھا ٹوٹل ووٹس میں. جی ٹوٹل ووٹس ہیں 5 لاکھ کا اضافہ ہوا 1900, لیکن سیٹیں ان کی آدھی رہ گئیں. 93 سے کم ہو کے 44 رہ گئیں, بلکہ آدھی سے بھی کم ہو جاتی ہیں یہ. تو کیا بات, تو یہ بڑی دلچسپ ایک بات تھی. IJI کی سیٹیں دگنی تقریباً ہو گئی تھیں. ان کو پچھلے والے 88 کے الیکشنز میں ان کی 54 سیٹیں تھیں, اس دفعہ بڑھ کے ان کو 106 سیٹیں مل گئیں. اور ووٹ, لیکن ووٹ مشکل سے صرف 1.25 لاکھ بڑھے ان کے. تو پیپلز پارٹی کے 5 لاکھ ووٹ زیادہ بڑھنے کے بعد بھی ان کی سیٹیں آدھی ہو گئیں, اور IJI کے یعنی نواز شریف صاحب کے جو اتحاد تھا
اس کی صرف 1.25 ووٹ بڑھ کے اور ان کی سیٹیں دگنی ہو گئی. تو یہ میتھس میں کبھی کبھی ہو جاتی یعنی ہے. کرنے والوں نے مطلوبہ نتائج حاصل کر لی. جی جی. اور میتھ اکثر ایسے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں جو ہم نے شاید اس سال کے بھی الیکشنز میں دیکھا, میتھمیٹیکل ایررز ہوتے رہتے ہیں نا. یہ ہر چیز تو ساری چیزیں کور نہیں کر سکتی, تو کبھی کبھی یہ گنجائش تو دینی چاہیے کہ جب میتھس کی کوئی کیلکولیشن ہو تو اس میں تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو جائے گی. بہرحال 1990 جب شروع ہوتا ہے تو نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بن جاتے ہیں. یہ ان کا ایز چیف منسٹر تو اس سے پہلے بھی وہ رہے تھے پنجاب کے, لیکن پرائم منسٹر کا ان کا یہ پہلا ٹینیور ہے. غلام حیدر وائن صاحب چیف منسٹر پنجاب بنتے ہیں. جام صادق علی چیف منسٹر بنتے ہیں سندھ کے. میر افضل خان NWFP کے, جو اس وقت تک خیبر پختونخوا نہیں کہلاتا تھا, NWFP کہلاتا تھا. اور میر تال محمد جمالی جو ہیں وہ بلوچستان کے چیف منسٹر بنتے ہیں. اس طرح آپ کا 1990 کا دہائی کا آغاز ہوتا ہے. اس میں سب سے ایک دلچسپ میں آپ کو بات بتاتا ہوں. یہ الیکشنز فری اینڈ فیئر تھے, ظاہر سی بات ہے سارے الیکشنز ہی پاکستان میں فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں, کبھی کوئی مینیپولیشن تو کی جاتی نہیں. یہ وہی والے ہیں یا جی جی, آپ یہ سوچئے نا کہ جو کیئر ٹیکر لگے تھے پرائم منسٹر, یعنی جب ڈسمس ہوئی گورنمنٹ تو جو کیئر ٹیکر بنے تھے وہ بنے تھے غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب, جو IJI کا جو اتحاد تھا اس کے سربراہ تھے آفیشیل. نواز شریف صاحب ویسے شارٹس کال کرتے تھے, لیکن اس کے باقاعدہ الیکٹڈ جو سربراہ تھے وہ انہی کو آپ نے, جو آپ کی مین اپوزیشن کی پارٹی ہے, اس کو آپ نے وہ بنا دیا. اندازہ ہو گیا سر. جی, چودھری شجاعت حسین اور عابدہ حسین جو اس کا حصہ تھی وہ کیئر ٹیکر کیبنٹ کا حصہ تھیں. تو ایک اور دلچسپ بات, 4 کیئر ٹیکر, ظاہر جب پرائم منسٹر کیئر ٹیکر ہوتا ہے تو 4 کیئر ٹیکر چیف منسٹرز بھی ہوتے ہیں. وہ 4 میں سے 3 بلوچستان کے علاوہ جو 3 چیف منسٹرز تھے, الیکشن کے بعد وہی چیف منسٹرز جو ہیں وہ ریگولر ہو گئے. کیا بات ہے. یہ سب کے سب, غلام حیدر وائن صاحب, جام صادق علی صاحب اور ایون افضل خان صاحب, یہ سب کے سب اس الیکشن کے دوران اپنے اپنے صوبوں کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے. اور جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ ریگولر چیف منسٹر بن جاتے ہیں. صرف بلوچستان میں تھوڑی سی تبدیلی کچھ آئی تھی, انہوں نے ایک ٹوکن وہ کیا تھا. تو اس لحاظ سے تو وہ کیئر ٹیکر کا سیٹ اپ جو ہے وہی یہ اس کا IJI کی حکومت کا تسلسل شروع ہو چکا تھا. کیا حسن ہے سر ہماری جمہوریت. جی جی. اور آپ یہ دیکھیے کہ کتنے سلیقے سے کیا جاتا ہے کہ بہت آرام سے کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ اس میں کتنی شفافیت ہے اور کتنی اس میں ٹرانسپیرنسی ہے. نواز شریف صاحب یا ان کی پارٹی کی جب بھی حکومت آتی ہے تو ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ ان کو اسپیشل کورٹس بنانے کے اندر خاص دلچسپی ہے. یہ انہوں نے اپنا پہلے ٹینیور 1990 میں جب ہوا تو اس میں بھی کیا, پھر جب یہ دوسری بار 1996 میں بھی ہوا, یہ جب بھی کیا. اور آج کل بھی آپ چلیں, نواز شریف صاحب ڈائریکٹلی پاور میں خود نہیں ہے پرائم منسٹر, لیکن پارٹی تو انہی کی ہے, پرائم منسٹر ان کے بھائی ہیں. تو پھر ہم سنتے رہتے ہیں کہ جی کچھ خاص کورٹس ہونے چاہیے وہ کچھ لوگوں کو مخصوص اس میں کرنے کے لیے. یہ 1990 میں حکومت میں آنے کے بعد 91 میں ہی انہوں نے یہ ایک 12th امینڈمنٹ ہوتی ہے انہوں نے کی تھی 212B, اور وہ بڑی سملر تھی 212A کی جو ضیاء الحق صاحب نے 1979 میں پاس کی تھی, جس میں بھیانک جرم کرنے والے, اور بھیانک کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی بھی جسے اقتدار میں جو بھی لوگ گورنمنٹ چلاتے ہیں یا جو بھی مقتدرہ لوگ ہیں وہ اپنے لیے خطرہ سمجھیں تو یہ بھیانک جرم ہو جاتا ہے وہ کرنا. تو ان کے لیے ایک اسپیشل کورٹس کا ایک پروویژن 3 سال تک کا کیا گیا تھا, اور اس میں یہ تھا کہ 30 دن کے اندر اندر فیصلہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ, اسپیڈی جسٹس اینڈ ٹائملی جسٹس وغیرہ, جو بڑی اچھی ایسی باتیں ہوتی ہیں اٹریکٹیو قسم کی. وہ کتنے فیصلے ہوئے, کیا ہوا, وہ ایک بالکل الگ بات ہے. لیکن کیونکہ آج کل ہم اس کی بازگشت بہت زیادہ سنتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ یہ پہلے بھی 90s کے دونوں اپنے دوروں میں ادوار میں نواز شریف صاحب کے جب پرائم منسٹر تھے تو یہ اسپیشل کورٹس پہ ان کا خاص ایمفسس تھا. یہ ایک دلچسپ اس لحاظ سے موجود ہیں اسپیشل کورٹس. جی جی. 92 میں آ جاتے ہیں. 92 میں کچھ تواتر سے تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں. MQM اسٹیبلش تو ہو گئی تھی, 1988 میں بھی الیکشنز میں ان کی سیٹیں تھیں, اور کیونکہ ایک امپورٹنٹ پارٹی تھی اس لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کی حکومت میں تھے اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی وہ رہے تھے. بھرپور مقبولیت تھی سر. جی جی. اور یہ بات آپ کچھ بھی انکار کریں, بعد میں ان کی اختلاف کریں ان کی پالیٹکس سے, ان کی جو بھی یہ چیزیں ہیں, لیکن MQM کا جو ووٹ بینک تھا وہ تو اپنی جگہ ایک موجود تھا, وہ حقیقت ہے, آپ اس کو ڈینائی تو کسی طریقے سے نہیں کر سکتے. وہ اسٹریٹ پار کے ذریعے تھا, وہ کچھ اور ایکسٹرا جو ٹیکٹکس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ڈر یا خوف کے ہراس کی وجہ سے تھا, لیکن ایک جینوئن ووٹ بینک پاکستان کے سب سے بڑے شہر کا ایک پولیٹیکل پارٹی کا رہا ہے. بعد میں اس کا کس طرح مس یوز ہوا ہے یا ابیوز ہوا ہے وہ ایک بالکل مختلف بات ہے. بہرحال 1992 کے اندر MQM کے جو پرابلمز شروع ہو گئے تھے, اور 92 میں جنوری کے ہی مہینے میں الطاف حسین صاحب جو تھے وہ پہلے عمرہ کرنے گئے, اور پھر وہاں سے وہ کچھ عرصے کے لیے واپس بھی آئے, لیکن پھر وہ الٹیمیٹلی 92 ہی کے پہلے کوارٹر میں وہ لندن چلے گئے اور آج تک وہیں پر مقیم ہیں. اس کے بعد وہ ان کی واپسی کبھی نہیں ہوئی. تو ایک لحاظ سے ایک امپورٹنٹ چیز تھی.
تو سر اس میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ الطاف حسین کو پہلے سے پتہ چل گیا تھا کہ مطلب ان کے خلاف یا ان کی پارٹی کے خلاف آپریشن دیکھیے کراچی کے حالات بگڑ رہے تھے، پرابلمس تھیں بہت ساری، اور ایک کافی حد تک 92 ہی کے مڈ کے اندر اپریل مئی کے اندر ایک پہلی دفعہ ملٹری آپریشن کیا گیا تھا. وہ ملٹری آپریشن پہلے شروع کیا گیا اندرون سندھ سے، کچے کے ڈاکو واکو جی جی، اور پھر ہوا وہ کراچی میں. بائی دا ٹائم وہ پہلا والا نپٹا ہے اور کراچی کی نوبت آئی ہے تو کافی حد تک یہ پری وارن ہو گیا تھا کہ یہ جب اندرون سندھ ہو رہا ہے تو کراچی کے اندر بھی یہ ہوگا. تو یہ ایک طرح سے وہ ہوتا ہے کہ اچھا اتنا وقت دے دو کہ تو جو کچھ کرنا ہے انتظام اپنا کر لیں. تو یہ باقی صحیح بات ہے کہ اپریل مئی کے اندر جب وہ کراچی میں آپریشن شروع ہوا ہے تو جب تک جو مین ایسے لیڈرز یا وہ تھے وہ کافی حد تک، اور خاص طور پہ سب سے بڑے تو اس وقت نام جو تھا وہ الطاف حسین صاحب کا تھا کہ ان کو اتنا وقت مل گیا تھا کہ وہ لندن چلے جائیں. صحیح. ایک پالیٹکس سے تھوڑی ہٹ کے ایک انٹرسٹنگ بات یا دلچسپ بات یہ تھی کہ 92 ہی کے مارچ کے اندر پاکستان کرکٹ کا جو ورلڈ کپ ہے وہ آسٹریلیا کے اندر جیت گیا تھا. یہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہ بھولنا چاہیے نہیں. اور آج کل تو ماشاء اللہ پولیٹیکل پولرائزیشن کے بعد ایک طرف کی سائڈ اس لیے نہیں بھلانے دیتی کہ فرینکلی اس کے جو کپتان تھے اس وقت وہ عمران خان صاحب تھے، اور دوسری طرف کی جو پالیٹکس ہے وہ یہ نہیں کہتی کہ دیکھیے اگر وہ ورلڈ کپ ہم نہ جیتتے تو آج تک شاید یہ نوبت ہی نہ آتی کہ وہ پرائم منسٹرشپ یا وہ سارا کچھ ہوتا. تو بہرحال بھولنے کوئی نہیں دیتا. ہاں، اینٹی پی ٹی آئی جو لوگ ہیں وہ آج کل کوستے ہیں کہ بھائی کیوں جیت. جی جی جی، میں یہ کہہ رہا ہوں دونوں طرف کی طرف سے. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ کوئی بھی پولیٹیکل افیلیشن الگ کر دیں، لیکن ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے لینڈ مارک تھا. مجھے یاد ہے، اس سے میری عمر کا تو اندازہ آپ کو ہو ہی جائے گا کہ کیونکہ آسٹریلیا میں تھا اور رمضان کا مہینہ تھا تو وہ پورے وقت سحری کے آس پاس وہ میچ کی پوری جو تھی وہ دیکھا جاتا تھا. ہاں کچھ اس میں ایسے عوامل تھے جس میں آئی تھنک کچھ اللہ کی مدد بھی شامل تھی جس طریقے سے ہم فائنل میں پہنچے تھے، لیکن بہرحال کرکٹ ورلڈ کپ الٹیمیٹلی پاکستان جیت گیا تھا. تو یہ ایک امپورٹنٹ ایونٹ تھا جو پالیٹکس کی کہانی میں کہیں نہ کہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہونی چاہیے. مئی جون کے مہینے میں جیسے میں نے کہا کراچی میں پہلا میجر اس طریقے سے ایک آپریشن ہوتا ہے. اور سر ایک منٹ میں ورلڈ کپ پہ تھوڑا رکنا چاہوں گا. مجھے ذرا یہ بتائیے گا نا کہ پاکستان ورلڈ کپ جیتا، کیپٹن عمران خان تھے، ادھر وزیر اعظم نواز شریف ہیں، تو دونوں کی ملاقات ہوئی، شاباش دی؟ جی یقینی طور پہ ہوگی. کوئی نام دیکھیے نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کا ایک تو کرکٹ مشترکہ انٹرسٹ رہا ہے، بعد میں تو پالیٹکس ایک مشترکہ بہت زیادہ کامن گراؤنڈ یا بیٹل گراؤنڈ ہو گیا تھا. لیکن آپ کو اگر یاد ہو تو 1991 میں جب شوکت خانم اسپتال میں کا جو افتتاح ہوا تھا، سنگ بنیاد تھا، وہ نواز شریف صاحب نے کیا تھا. دلیپ کمار صاحب اسپیشل گیسٹ آف آنر تھے، زمین دی تھی، زمین کا ایلوکیشن بھی ہوا تھا اس سے پہلے، وہ تو اس سے پہلے ہی کام شروع ہو گیا تھا، لیکن سنگ بنیاد جو اس کا پڑا ہے وہ 1991 میں ہوا ہے. اینڈ نواز شریف صاحب اس پرائم منسٹر انہوں نے کیا تھا. جب وہ کمپلیٹ ہوا وہ 1994 کی بات ہے، جب تک نواز شریف صاحب کی حکومت نہیں رہی تھی. لیکن یہ تعلق زمین کے اعتبار سے، شوکت خانم اسپتال کے حساب سے، کرکٹ کے اعتبار سے آپ کو ملٹیپل ویڈیوز بھی مل جاتی ہیں جس میں ساتھ بیٹھ کے کچھ فارن کورسپونڈنٹ سے بات چیت بھی کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے جب ریٹائرمنٹ لینے کا سوچا تھا ارلی 90s میں، تو نواز شریف صاحب واز ون آف دا پیپل ہو اسٹرانگلی ایڈوکیٹڈ دا فیکٹ دیٹ ہی شوڈ ایکچولی ریکنسیڈر اٹ اینڈ واپس انہیں آنا چاہیے. تو آئی ایم شیور مجھے پاس کوئی اس وقت امیڈیٹ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی شاباشی ملی یا کیا کوئی تقریب ہوئی، مجھے یقین ہے ہوگا. لیکن ورلڈ کپ جب جیت کے آئے تھے تو وہ اس کے بعد واقعی جس طریقے سے پرتپاک استقبال ہوگا تو اس میں نواز شریف صاحب کیونکہ کرکٹ میں ذاتی دلچسپی رکھتے تھے، کہا جاتا ہے کہ بیٹنگ بھی کرتے تھے ایک زمانے میں، مجھے اس کا ایگزیکٹلی ان کے ریکارڈز فرسٹ کلاس کے پتہ نہیں. عمران خان الزام بھی لگاتے ہیں کہ امپائر کو ساتھ ملا کے. جی جی وہ تو خیر تھا، چلیں اسے پالیٹکس کا اگر نہ بھی رکھیں، لیکن ہمیں کوئی بہت زیادہ ان کے کرکٹ کے ٹریک ریکارڈ کا علم نہیں ہے کہ کتنے فرسٹ کلاس میں کچھ انہوں نے رنز بنائے تو کیا بنائے. لیکن کہیں نہ کہیں مجھے یقین ہے کہ اس میں ایسوسیشن ہوگی، بیکاز فرینکلی 1997 تک جب تک عمران خان مین اسٹریم پالیٹکس میں آئے نہیں تھے تو اس وقت تک تو تعلقات بہت اچھے تھے. بہت ٹھیک ہے. تو ایم کیو ایم کا 1992 ہی کی ہم بات کر رہے ہیں، تو 92 میں یہ مئی جون کے مہینے میں میجر کراچی میں ایم کیو ایم کا سب سے زیادہ مسئلہ ہی ایم کیو ایم کا تھا، اور وہ اس میں بہت سارے اس کے شاخسانے نکلتے ہیں. جب اس قسم کا آپریشن ہوتا ہے تو اس میں بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں. کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی ڈیٹیریشن شروع ہو چکی تھی، یہ آگے جا کے اور بڑھتی ہے. مڈ 90s تو کراچی کے لیے ورسٹ پاسبل پیریڈ تھا، لیکن یہ اس کا آغاز ہو گیا تھا اور لا اینڈ آرڈر بہت برا حال ہو گیا تھا. یہ آپریشن کے نتیجے میں جو بہت سارے شاخسانے نکلتے ہیں وہ اچانک جنا پور کے نقشے نکل آتے ہیں. پھر ایک نئی پارٹی اسی کے اندر سے ضم ہو کے نکلتی ہے جس کا نام ایم کیو ایم حقیقی ہوتا ہے. ریئل ان کی پولیٹیکل کے پاور نہیں تھی تو ایسے ہی آپ آرٹیفیشل کچھ بھی کریٹ کر لیں
اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، آج تک نہیں ہوا اس کے بعد، لیکن یہ ساری چیزیں ہوئی تھیں اور ایم کیو ایم واز ان دا ہاٹ واٹرز، لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے، کہ وہ ان کا اس لحاظ سے ایک ایسا وقت شروع ہو گیا تھا، اور یہ کافی عرصے تک، یہ دہائی، جب تک مشرف صاحب پاور میں نہیں آئے اور اس کے بعد انہوں نے کافی کوشش جی جان کے ساتھ کی ایم کیو ایم کو ریوائیو کرنے کی، یہ 1992 آنورڈ سے لے کے یہ تقریباً پوری دہائی ایم کیو ایم کے لیے یہ ہاٹ واٹرز جو تھے یہ جاری رہے تھے. اس میں مقبولیت بھی ملی اور لاشیں بھی گری اور گلی محلوں کی لڑائیاں ہوتی تھی، ایم کیو ایم حقیقی اور ایم کیو ایم بھی لڑ رہے ہیں. دیکھیے آپ ایم کیو ایم کو کراچی کے خاص طور پہ اگر ووٹ بینک، کراچی، حیدرآباد اور ایون سکھر بھی اگر دیکھیں جو مین ان کا ووٹ بینک تھا، تو آپ ان کو لائک کریں، ڈس لائک کریں یا جو بھی کچھ کریں، آپ انہیں اگنور نہیں کر سکتے تھے اس عرصے میں. یہ 1988 کے الیکشن سے لے کے اس کے بعد بھی تقریباً پچھلے الیکشن کو نکال دیجئے، لیکن اس سے پچھلے والے الیکشن تک آپ اگنور تو نہیں کر سکتے تھے نا. ان کی ایک سرٹن ووٹ بینک اور بہت سائزبل ووٹ بینک تھا، موجود تھا. اس کو کس طریقے سے حاصل کیا جاتا تھا؟ الیکشنز کے اندر ہمیشہ ہم نے کنٹروورسی سنی کہ کس طریقے سے ووٹ کو اضافہ کیا جاتا تھا، اتنی سیٹیں نہیں، اس سے زیادہ کہیں دگنی سیٹیں کرنے کے لیے جو جو اقدامات اٹھائے جاتے تھے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے. لیکن ایم کیو ایم کے زمانے میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تو ہوا ہے. اس سے پہلے کراچی میں اس قسم کے لا اینڈ آرڈر کے ایشوز اور کنسسٹنٹ لیول کے اوپر جو کہ لیٹ 80s سے لے کے پورے 90s میں آپ کو ملے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایون اسپل اوور اس کا اگلے ملینیم میں بھی ہوا ہے، وہ پہلے نہیں تھا. یہ بات اپنی جگہ ہے. تو ایم کیو ایم کی جو بھی اسٹریٹ پار تھی یا ووٹ بینک تھا، وہ کسی حد تک اس میں ان کی جو آرمڈ اسٹرینتھ تھی اس کا ایک حصہ تو تھا. ٹھیک ہے. اچھا سر، نواز شریف صاحب کی حکومت بن گئی اور وہ ملک چلانے لگ گئے. مجھے یہ بتائیں کہ جو اپوزیشن تھی پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو صاحبہ، کیا وہ انہوں نے قبول کر لیا تھا نواز شریف کی حکومت کو، یا تصادم چل رہا تھا، وہی الزام تھا کہ ریگنگ کی گئی ہے؟ کیا تھا مطلب اس طرف کیا تھا، اپوزیشن کیمپ میں کیا چل رہا تھا؟ 1990 کے الیکشن کے بعد کچھ 6 مہینے کے بعد پیپلز پارٹی نے ایک وائٹ پیپر نکالا تھا، ٹھیک ہے، جس کا عنوان تھا ہاؤ ٹو اسٹیل ان الیکشن کیسے چرائے جاتے ہیں، جس میں انہوں نے وہ ساری باتیں کیں جو اس کے بعد 2012 کے ایک فیصلے کے اندر، جو اصغر خان صاحب کی پٹیشن تھی، اس کا فیصلہ 1990 کے الیکشن کی بات ہو رہی ہے، 2012 میں اس کا شارٹ آرڈر آتا ہے، وہ پیسے دینے والا جو ہے، جی ہاں، بریف کیس، وہ اسد درانی صاحب کو، مرزا اسلم بیگ صاحب کو جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے، اور یونس حبیب جن کے جی اس وقت تو وہ مطلب ان کے اوپر تھا کہ ساری جو فنڈنگ ہے انہوں نے کی ہے، جس کے نتیجے میں بہت ساری جو 1990 کے الیکشنز اور اس کے محرکات اور ساری چیزیں جس طرح لوگوں کو جوڑ توڑ کے یا جو بھی کچھ کر کے کیا گیا ہے، وہ اس میں ان کے رول کو باقاعدگی سے تو عدالتی فیصلہ آ گیا تھا. اور یہ بات وہ ہے جو تقریباً الیکشن کے کچھ 6 مہینے کے اندر پیپلز پارٹی ایک وائٹ پیپر لے کے آئی تھی اور یہ تمام باتیں اس میں موجود تھیں. ٹھیک ہے. پی ڈی اے جس میں پیپلز پارٹی کا اتحاد بنا تھا، اس میں تحریک استقلال شامل تھی، تو اصغر خان صاحب اس لیے بھی ان ساری چیزوں کا ایکچولی پیپلز پارٹی نے جو الزامات اس وقت لگائے تھے وہ 2012 میں تو پھر صحیح ثابت ہوئے. اس کا مطلب پیپلز پارٹی صحیح کہہ رہی تھی. وہ اگر نہیں بھی ہوتا تو اسد درانی صاحب نے اپنی کتاب جو بعد میں لکھی تھی، جس کی وجہ سے ان کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس میں بھی اس بات کا کنفیشن تو موجود تھا کہ 1990 میں جو الیکشنز آئی جے آئی جس طریقے سے جیتی ہے، اس میں یہ تمام چیزیں ہوئی تھیں، وہ چاہے بائی فورس ہو جیسے کہ بعض دفعہ کیا جاتا ہے، یا بائی برائبری ہو، یا کچھ قسم سے ریوارڈ ہو کسی طریقے سے، لیکن وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کسی طریقے سے بھی اس زمانے ہی میں اس کے شک و شبہات تو پیدا ہو گئے تھے. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کا بینیفیشری کون تھا، یہ دیکھنا پڑے گا نا. بینیفیشری تو بہرحال محمد نواز شریف صاحب تھے، کیونکہ وہ جس نے بھی کی، وہ جس طریقے سے بھی ہوا، وہ جو بھی اس کے پیچھے محرکات، حمید گل صاحب ہمیشہ سے اس بات میں ان کو کہا جاتا ہے ماسٹر مائنڈ تھے، آئی جے آئی کے پیچھے ہی ماسٹر مائنڈ تھے. تو ان تمام لوگوں کا الٹیمیٹ بینیفیشری جو اس ایکشن تھا وہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب ایک بھاری بھرکم طریقے سے پرائم منسٹر بن گئے تھے. تو سر یہ جو پیپلز پارٹی وائٹ پیپر لے کے آئی، تو اس کے بعد کیا نواز شریف کے اوپر پریشر بڑھا؟ ان کا راستہ صاف تھا؟ اور غلام اسحاق خان جو اس وقت صدر تھے، ان کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے تھے؟ تعلقات ابھی تک تو اتنے برے نہیں ہوئے تھے. اچھا جی، کیونکہ اس وقت تو صدر بہت پاورفل تھا. جی، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب یہ پاور ہو کہ وہ جب چاہے اپنی مرضی سے ہٹا سکتا ہے کسی حکومت کو، تو وہ تو پاور مل گئی تھی. بے نظیر سے ان کا جو ہوا تھا تو ظاہر وہ 5 سال کا ٹینیور کا تھا، تو نواز شریف صاحب کی پرائم منسٹر بننے کے بعد بھی صدر تو وہی کنٹینیو کر رہے تھے، اور ابھی تک کوئی بہت زیادہ مشکلات شروع نہیں ہوئی تھیں، لیکن جلد آنے والی تھیں. ٹھیک ہے. 6 مہینے گزر چکے ہیں غالباً آپ کہہ رہے ہیں. اب ہم 92 میں آ گئے نا، تو تقریباً 1.5 سے 2 سال ہو چکے ہیں. 1.5 سے 2 سال. جی جی. ستمبر کے اندر ایک اور، کیونکہ آج کل بات پھر بہت ہوتی ہے کہ یہ تو حکومت یا کوئی سی بھی جو باقی حکومتیں ہیں وہ بہت ہی میڈیا کی آزادی اور اس کے لیے بھی ہوتی ہیں. سپٹمبر 1992 میں
پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں کسی نیوز پیپر ایڈیٹر کے خلاف بغاوت کا مقدمہ ہوا. جی آج کل ہم بہت سنتے ہیں نا کچھ بغاوت، اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز، یہ بہت سارے لوگ، چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ہو یا چاہے وہ الیکٹرانک ہو. تو بھگت رہا ہے. بالکل جی، بہت ہی پتہ نہیں کون کون بھگتا ہے، لیکن آپ نے صحیح کہا بالکل. تو یہ اس کا بھی روایت جو ہے وہ 1992 میں، اور اگین اتفاق سے نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. ہوا یہ کہ نیوز اس وقت بعد لانچ بھی کوئی 1-1.5 سال پہلے ہی ہوا تھا، 91 میں غالباً ہوا تھا. جنگ گروپ کا حصہ ہے، آج بھی موجود ہے. 7 ستمبر کو ایک کوآپریٹو اور تاج کمپنی کے متاثرین کے بارے میں، ان کے احتجاج کے بارے میں کوئی خبر شائع ہوئی، اور ایک جو متاثر شخص تھے ان کی کوئی نظم جس میں انہوں نے حکومت وقت اور بالخصوص پرائم منسٹر کو کافی مذمت کی تھی، وہ ساتھ میں چھپ گئی. ریاکشن فوراً آیا ہوگا کیونکہ اگلے دن نیوز کو اپولوجائز کرنا پڑ گیا. لیکن وہ اپولوجی شاید دی اپولوجی واز ریجیکٹڈ، لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے. تو وہ 20 دن کے بعد راولپنڈی کی ایک عدالت نے بغاوت کا مقدمہ جو ہے وہ قائم ہوا 4 لوگوں کے سرکار کی مدعیت. جی بالکل 4 لوگ تھے اس میں جس میں سب سے زیادہ آبویسلی جو پبلشر تھے میشکیل الرحمان، جو ایڈیٹر تھی نیوز کی ملیحہ لودھی، بعد میں وہ ایمبیسڈر بھی رہی ہیں. اس میں جو رپورٹر تھے سعید احمد، اور محمد یوسف صاحب وہ تھے جن کی وہ نظم تھی یا جن کے متاثر تھے. تو ان لوگوں کے خلاف باقاعدگی سے، اس سے پہلے پاکستان میں بہت کچھ ہوا، پریس کے ساتھ سب کچھ ہوا، لیکن کسی ایڈیٹر کے خلاف بغاوت کا مقدمہ جو ہے یہ اس کی ایک پہلی روایت تھی. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں پریشر کی وجہ سے کافی سارا اس کا ریاکشن بڑا فیئرس آنا تھا، بیکاز یہ تو آپ ایک دفعہ، اگر یہ شکر ہے کبھی کبھی میڈیا فرٹرنیٹی ان معاملات میں ایک دم سے اکٹھی ہو جاتی ہے، ورنہ اگر آپ یہ ان اٹینڈڈ رہیں تو وہ ایک کو اگر کچھ ایسا ہو گیا تو وہ تو سلسلہ لگ جائے گا. تو وہ تو یہ مجھے یاد ہے، میں جس زمانے میں یہ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسیشن PBA میں ہوا کرتا تھا، تو وہ یہی ہوتا تھا کہ کسی ایک کو اگر آپ نے کچھ ایسی پابندی کے تحت، اور باقی سارے آپس میں ہیں تو کمپیٹیٹرز، اگر آپ نے اس وقت نہیں کسی نے یونٹی اور اتحاد دکھایا تو وہ پھر لائن لگ جاتی تھی اس کے بعد کسی اور کے. تو یہ کہیں نہ کہیں تو ڈرا لائن کرنی چاہیے میڈیا فرٹرنیٹی کو آپس میں. اس وقت یونٹی تھی ویسے کم سے کم اتنی تو تھی کہ اس پہ اتنا فیئرس ریاکشن آیا کہ الٹیمیٹلی حکومت کو وہ جو بغاوت کا مقدمہ وہ واپس لینا پڑا. اور ٹی وی نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے ان دنوں صرف 92 مطلب PTV تھا، اور 92 میں ویسے NTM آ گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں جو پہلا پرائیویٹ چینل NTM آ چکا تھا، لیکن NTM کو اپنی خبریں دکھانے کی اجازت نہیں تھی. تو وہ ڈرامے وغیرہ دکھا دیا کرتے. جو بعد میں STN ہو گیا تھا غالباً. جی STN دیکھیے مین STN ہی تھا. وہ پرائم ٹائم فل کیا کرتے تھے کچھ 4 گھنٹے کے قریب NTM سے، اور باقی وقت CNN دکھایا کرتے تھے. تو بیسکلی چینل کا نام STN ہی تھا، اور وہ چینل کا نام بھی یہ تھا کہ جب بینظیر بھٹو کی پہلی گورنمنٹ میں وہ کھلا تھا تو وہ پیپلز ٹیلی ویژن نیٹ ورک تھا. نواز شریف صاحب نے آتے اس کو، پیپلز تو کر نہیں سکتے تھے، وہ پیپلز پارٹی کا وہ ہے، تو انہوں نے شالیمار ٹیلی ویژن کر دیا تھا، تو وہ STN ہو گیا تھا. وہ چینل STN تھا، اس میں NTM یوز ٹو ٹیک اپ پرائم ٹائم، اور باقی جو تھا وہ CNN دکھاتا تھا. ان کو بھی لیکن خبریں دکھانے کی اجازت نہیں تھی، تو خبروں کا واحد ذریعہ الیکٹرانک میڈیا پہ PTV یا اس کا خبر نامہ ہوتا تھا، اور وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے بغیر دیکھے بتا سکتے ہیں کہ کیا اس میں ہوگا. بہرحال یہ تھوڑا ڈائگریشن ہو گیا. یہ مقدمہ ہوتا ہے، لیکن جو اصل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ 1993 کے بعد شروع ہوتی ہے، اور جس میں محرکات مختلف ہوتے ہیں. جنوری میں 1993 اس وقت تک کسی حد تک نواز شریف صاحب اور غلام اسحاق خان میں کوئی بہت زیادہ تناؤ یا تلخیاں ایسی نہیں ہیں. راوی کافی حد تک پریزیڈنٹ ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس کے درمیان سکون اور چین لکھتا ہے کافی حد تک. اور بے نظیر تھوڑا اسٹرگل کر رہی ہیں، سیٹیں نہیں ہیں، اور جب پتہ ہے کہ کسی کی مدد سے آئے ہیں تو پھر ویسے بھی آپ کرتے رہیں، آپ شور ہی مچا سکتے ہیں. شور مچانے سے یہاں پہ کبھی کوئی حکومت گئی ہے یا کوئی جینوئن ریزن کی وجہ سے؟ وقت سے پہلے پاکستان میں حکومت سے ایک ہی وجہ سے جاتی ہے، اور وہ یہ کہ آپ مقتدرہ حلقوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ناراض کر دیں. وہ یہی ہوتا ہے وجہ، اور وجہ نہیں ہوتی. آپ کی کتنی کرپشن کے چارجز ہوں، آپ کی کتنی نااہلی ہو، آپ کی جو بھی پرفارمنس ہے، اس وجہ سے حکومت پاکستان میں کبھی وقت سے پہلے نہیں گئی. 1993 شروع ہوتا ہے، اور یہ ایک ایونٹفل سال ہے اس لحاظ سے کہ جنوری میں جو اس وقت کے چیف عوامی سٹاف ہیں آصف نواز جنجوعہ صاحب، ان کا انتقال ہو جاتا ہے. ان کی جو ریپلیسمنٹ ہوتی ہے وہ جنرل وحید کاکڑ اپوائنٹ کیے جاتے ہیں، اور وہ پریزیڈنٹ صاحب خود ہی کر دیتے ہیں. کیوں؟ یہ تو وزیر اعظم کا اختیار ہے. جی ہاں، لیکن آپ کو یہ بھی تو یاد رکھنا پڑے گا نا کہ غلام اسحاق خان اپنے آپ کو کافی حد تک ضیاء الحق کے ٹریڈیشن میں چلانے کی ہمیشہ رکھتے تھے، ورنہ تو پہلی بے نظیر کی گورنمنٹ ڈسمس کرنے میں کوئی بہت زیادہ فرینکلی ریزنز اگر دیکھے جائیں تو کوئی ایسے نہیں تھے. بہرحال کافی حد تک نواز شریف صاحب کو یہ اس لحاظ سے
ان کا جو ڈفرینس آف اوپینین تھے یہ ریپلیسمنٹ کے بعد سے یہ زیادہ بڑھ گئے تھے. یہ آغاز کہہ لیں. جی آغاز تھا, اور وہ تواتر سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ ایک کے بعد ایک چیز ہوتی ہے. جنوری میں یہ ہوتا ہے, مارچ کے اندر غالباً جو مسلم لیگ کے صدر تھے وہ کیونکہ محمد خان جنیجو ہی تھے, سینئر تھے, پرائم منسٹر بھی رہے تھے اور بہت سیزن پولیٹیشین 60s سے پالیٹکس میں ایکٹیو تھے. صدر مسلم لیگ کے وہ تھے کالنگ شاٹس, کیونکہ سب سے پرو ایکٹیو اور خاص طور پہ پنجاب میں چیف منسٹرشپ کے بعد نواز شریف صاحب تھے, لیکن مسلم لیگ کے صدر جو تھے وہ جنیجو صاحب تھے. جنیجو صاحب بیمار ہوئے امریکہ میں, آئی تھنک بالٹیمور مجھے یاد ہے, وہاں پہ ان کا انتقال ہوا تھا مارچ 1993 میں. ٹھیک ہے. اس کے کچھ بہت ہی جلدی نواز شریف صاحب نے اپنا اثر و رسوخ دکھاتے ہوئے مسلم لیگ کی صدارت جو ہے وہ سنبھال لی, جس کی وجہ سے کافی نواز شریف صاحب مسلم لیگ میں تو لیٹ انٹرنٹ تھے نا, بہت سارے ایسے لوگ تھے جو نہیں کافی سینئر تھے. اس وقت تو ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب ایک وزیر اعظم بھی ہے اور وہ پارٹی کا صدر بھی ہے, اس وقت ہوتا تھا. جی جی اچھا. کئی دفعہ اس کی مثال ملتی ہے, کئی دفعہ وہ بھی ہو, لیکن یہ ہونا کوئی اتنا مشکل یا حیران کن بات ہوتی نہیں ہے. پارٹیز کے اندر ہمارے یہاں کتنی ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز ہوتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہی ہے, کس طریقے سے فالو اور مینوور کیا دیے جاتے ہیں. لاسٹ جو مسلم لیگ کے الیکشن تھے وہ تو سارے دیکھیے نا, پارٹی کے سربراہ نواز شریف صاحب, ایک باقی لوگ کون کون آفس بیئرز تھے, ایک بھائی, ایک بیٹی, ایک سمدھی, کچھ خاص دوست, اور سارے کے سارے انپوزڈ. پارٹیوں میں جمہوریت کا یہ حال ہے, تبھی تو ملک کی جمہوریت کا حال ہے. جب اٹھانا ہوتا ہے تو اٹھا لیتے ہیں. بعض پارٹیز کا اگر جن کو مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے الیکشنز کے اوپر پوری پارٹی کا نام چھین لیا جاتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن کوئی بہت مختلف حالات کسی بھی پارٹی میں ایز فار ایز ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز نہیں آپ کو ملتے. لیکن بہرحال ہم بات کر رہے ہیں 1993 میں, تو پہلے چیف عوامی اسٹاف کی ریپلیسمنٹ کے اوپر چپکلش بڑھتی ہے. پھر اس کے بعد جب نواز شریف صاحب اپنے آپ کو مسلم لیگ کا صدر بنا دیتے ہیں تو پارٹی کے اندر کچھ لوگ اس بات سے ناراض ہوتے ہیں کہ از پرہیپس گیٹنگ ٹو بگ فار ہز بوٹس, اور وہ کلیوڈ کرتے ہیں. کیونکہ اسلام آباد میں اور پنڈی میں رہتے ہوئے یہ تو آپ کو بہت آرام سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ کس کی کس سے نہیں بن رہی, اور خاص طور پہ جب تھوڑی بہت ٹینشن بھی پریزیڈنٹ ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس کے درمیان ہو تو وہ تو لوگ سونگ لیتے ہیں. تو بہت سارے لوگ اسٹارٹ گیٹنگ ان ٹچ وتھ غلام اسحاق خان. تو نواز شریف صاحب اور اس لحاظ سے ان کو کچھ ٹینشنز بلڈ ہونے لگی تھیں. اپریل میں اچانک نواز شریف صاحب 17 اپریل کو ٹیلی ویژن پہ خطاب کرتے ہیں. اچھا. جی ہاں, جس میں باقاعدگی سے الزام لگاتے ہیں کہ اس وقت پریزیڈنٹ ہاؤس جو ہے وہ سازشوں اور کنسپیرسیز کی باقاعدہ ایک گڑھ بنا ہوا ہے. پی ٹی وی پر لائیو. جی اٹ واز اے لائیو ایڈریس, اینڈ اس میں ان کا بڑا مشہور وہ تھا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. یہ تو پھر اعلان جنگ ہے سیدھا. جی سیدھا کنفرنٹیشنل آئی تھنک انہوں نے کیا. انہوں نے کہا نہ میں اسمبلی توڑوں گا, نہ میں استعفیٰ دوں گا, اور نہ میں ڈکٹیشن لوں گا. کافی دبنگ قسم کا وہ تھا. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ کھلا اور ہونے کے بعد کیا ہو سکتا ہے. اس قسم کی تو ہمارے یہاں روایت ہے نہیں کہ جب ایسا کوئی آپ کال آؤٹ کریں تو آدمی استعفیٰ اپنا دے کے خود چلا جائے. تو وہ آدمی دوسرے کا استعفیٰ مانگتا ہے. تو اگلے دن 18 اپریل 1993 کو غلام اسحاق خان نے اسمبلی تحلیل کر دی اور نواز شریف صاحب کو ڈسمس کر دیا, اور میر بلخشر مزاری کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنا دیا. اور الیکشن کا کیا سین تھا؟ الیکشن کا انہوں نے وہی کیا تھا, اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ 3 مہینے کے اندر ہوں گے, لیکن فوراً ہی یہ جو ہے یہ چیلنج کر دیا تھا نواز شریف صاحب نے. ٹھیک ہے. تو پھر جیسے یہ ہوا تو پھر پیپلز پارٹی کی اور صدر صاحب کی قربتیں بڑھنے لگی ہوں گی. ایکچولی یہ ہوا بہت جلدی, اور یہ دیکھیے وجہ یہ تھی, یہ جب بیچ میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار ہوتا ہے تو ایک دم سے کسی اور پارٹی کو وہ نور نظر بنتی ہے. یہ مسئلہ یہ تھا کہ دا پریزیڈنٹ ہو ہیڈ دا رائٹ کہ وہ ہاؤس ڈسمس کر دے, اس میں پرائم منسٹر میں مسئلہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اور یہی وہ پریزیڈنٹ تھے جو اس سے پہلے بے نظیر کو بھی ڈسمس کر چکے تھے. یعنی دوسری بار دوسرا وزیر اعظم کھا گئے. جی بالکل. تو یہ بیسکلی تو ایشو واز ود دا پریزیڈنٹ ہمسیلف ایکچولی. ٹھیک ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ 2 لوگ جو بالکل اپوزیشن ایک دوسرے کے ہیں ان دونوں سے آپ کی 4 سال کے عرصے کے اندر بالکل نہ بنے. تو وہ پریزیڈنٹ صاحب کے خود وہ تھے, اور ان کی کیونکہ روایت یہی ہے ایوب خان کے زمانے سے وہ سینئر بیوروکریٹ تھے, بلکہ اس سے بھی شاید پہلے. تو وہ اس لحاظ سے ان کا ایک یہ بہت زیادہ کچھ ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز کو ماننے والے تھے نہیں غلام اسحاق خان. بہرحال 1993 ہی کے یہ ہم اپریل کی بات کر رہے ہیں, فوراً ہی نواز شریف صاحب اس کو کنٹیسٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ میں. جسٹس نسیم حسن شاہ واز دی سپریم کورٹ چیف جسٹس ایٹ دیٹ ٹائم. 26 مئی کو سپریم کورٹ یہ نواز شریف صاحب کو ریسٹور کر دیتا ہے, اور صدر صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اس کی کوئی معقول وجہ نہیں تھی. یہ بھی کم ہوتا ہے کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر ڈسمس ہو اور اس کو پھر عدالت سے ریلیف مل جائے, بیکاز پاکستان کی روایت اس سے پہلے اور اس کے بعد یہی رہی ہے کہ ملٹری ٹیک اوورز ہوں یا صدر
کے فارم میں جب پرائم منسٹر یا گورنمنٹ ہٹتی ہے تو ہمیشہ کورٹس نے ملٹری ٹیک اوورس کا ساتھ دیا ہے یا کسی بھی قسم کا اسٹیبلشمنٹ کی انٹرونشن کا ساتھ ہی ملا ہے. یہ کبھی نہیں ہوا, یہ واحد ایکسیپشن تھا, اور یہ بھی ماشاءاللہ نواز شریف صاحب کی قسمت کے ان کو. یہاں سوال یہ بھی ہے نا کہ غلام اسحاق خان نے جب بے نظیر کا تختہ الٹا تھا 52(8) بھی لگا کر, تو اس وقت پھر سپریم کورٹ سامنے کیوں نہیں آئی تھی؟ کنٹیسٹ کیا تھا انہوں نے بھی, چیلنج کیا تھا, لیکن وہ نہیں ہوا تھا. نہیں ہوا تو سیم کیس تھے تو اس میں کیسے ہو گیا؟ جی ارے آپ اس کی بات کر رہے ہیں, یہ اگلے میں آئیں گے تو یہ بالکل یہی چیز ہے. اس میں سائٹ کیا گیا کہ نواز شریف صاحب کو ریسٹور کیا گیا تھا, وہ حالات مختلف تھے, آپ کے حالات مختلف ہیں, تو وہ ابھی آتے ہیں. یہ تو مزیدار چیز ہے, ہر سال آپ کو لگتا ہے کہ اچھا پتہ نہیں, the more things change the more things remain the same. سننے میں تو اچھا لگ رہا ہے کہ عدلیہ نے ایک سٹینڈ لیا اور ریسٹور کر دیا. جی لیکن دیکھیے جب یہ اتنی آپ کی بیچ میں بیڈ بلڈ ہو جائے نا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی, تو یہ چلنے والی بات لگ نہیں رہی تھی. جیسے ہی نواز شریف صاحب ریسٹور ہوئے, ظاہر سی بات ہے یہ 1 مہینے کا اپریل میں یہ ہوا تھا جب ان کو ڈسمس کیا گیا تھا, اور 26 مئی کو وہ ریسٹور کر دیا گیا 1993 میں. فوراً ہی بے نظیر بھٹو تھاٹ کہ اب اپوزیشن کے لیے اچھا وہ موقع ہے, تو انہوں نے کہا جی ہم تو وی ول مارچ ٹوورڈ اسلام آباد, اور ہم نواز شریف کو نہیں کر سکتے, فریش الیکشنز نیڈ ٹو بی اناؤنس. ساری اپوزیشن جو بھی کمبائن تھی, جتنی بھی تعداد میں تھی, اس نے یہ وہ کر دی. دیکھیے ریسٹور تو وہ ہو گئے تھے اپریل کے اندر, ڈسمس ہوئے تھے, صدر نے ان کو ڈسمس کیا تھا. 26 مئی کو وہ ریسٹور کر دیے گئے سپریم کورٹ کے تحت. لیکن جب اتنا بیڈ بلڈ ہو جائے تو وہ چلنے والی بات ہوتی نہیں ہے. فوراً ہی اپوزیشن میں بے نظیر بھٹو ٹوک ایڈوانٹیج آف اٹ. انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی یہ تو نئے الیکشنز اناؤنس ہونے چاہیے, بیکاز یہ اس طرح چل نہیں سکتا. اینڈ جو بھی اپوزیشن کے الزامات ہوتے ہیں کہ یہ حکومت نااہل ہے وغیرہ وغیرہ, چلا ہی نہیں جا سکتی وغیرہ نہیں کر سکتی, اسمبلی کو ڈس فنکشنل کر دیا ہے, اور اس لحاظ سے نئے الیکشن اناؤنس ہوں ورنہ ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے ساری اپوزیشن. تو غلام اسحاق کے پیپلز پارٹی سے تعلقات بحال ہونا شروع ہو گئے تھے؟ اتنے زیادہ کوئی خاص تھے کیونکہ دونوں اب تو اس کے جی وہ کامن اینیمی ہو گیا تھا, ایک ہو سکتی ہے, لیکن فی الحال پیپلز پارٹی کو یہ تو اندازہ ہوگا, اور بے نظیر بھٹو اس لحاظ سے بہت ہی پولیٹیکل ایکیومن رکھتی تھیں کہ آلریڈی ڈسی جا چکی تھیں وہ غلام اسحاق خان کے ساتھ, تو وہ وقتی طور پہ کچھ بھی ہو, لیکن وہ الٹیمیٹلی آئی ڈونٹ تھنک شی وڈ ہیو ایور ریکنسائلڈ ود غلام اسحاق خان. بہرحال ایک تو یہ ہوا, اور اس قسم کی بات کے بعد دی چیف عوامی اسٹاف ہیڈ ٹو انٹروین. وحید کاکڑ صاحب نے باقاعدگی سے سیپریٹلی کر کے سب کو کنونس کیا, کافی حد تک ان کا انسٹرومنٹل, اور یہ آن ریکارڈ ہے کہ ہی ہیڈ ٹو انٹروین. اور کسی حد تک جو نتائج ہوئے وہ اس میں شاید کچھ باہر سے بھی انسٹرکشنز یا کسی قسم کی کوئی فیسیلیٹیشن ہوئی ہوگی, بیکاز ہوا یہ کہ باہر کہاں سے, آپ امریکہ کی بات ابھی پتہ چل جائے گا آپ کو جب میں نام دوں گا اگلا, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون تھا, تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے. بہرحال غلام اس نتیجے میں سب کچھ یہ ہوا کہ بے نظیر بھٹو نے تو پہلے کال آف کیا کہ وہ مارچ نہیں کر رہی. غلام اسحاق خان نے استعفیٰ دیا. اچھا جی, اینڈ نواز شریف صاحب کو یہ کہا گیا کہ وہ اسمبلیز ڈیزالو کر رہے ہیں اور اگلے الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں. تو غلام اسحاق نے کس کے پریشر پر استعفیٰ دیا, خود ہی دے دیا, ضمیر جاگ گیا؟ چیف عوامی اسٹاف تھے بھائی. اوکے, چیف عوامی اسٹاف انٹروین جب کریں گے تو وہ پھر کم چوائس بچ جاتی ہے نا آدمی کے پاس. تو غلام اسحاق خان اسٹیپ ڈاؤن. اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے اسمبلیز تحلیل کی, اس نوٹیفیکیشن پہ غلام اسحاق خان نے سائن کیا, اور اگلے الیکشنز اناؤنس ہوئے. تو لہٰذا وہ جو بھی ڈرامہ پچھلے اتنے دنوں سے چل رہا تھا, کئی مہینوں سے, وہ منطقی انجام تک پہنچا کہ نئے الیکشنز ناگزیر ہو گئے تھے. لیکن جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنے, اور وہ کنسنسس سے بنے بٹوین نواز شریف اینڈ بے نظیر بھٹو, ان کا نام تھا معین قریشی, جو اس سے پہلے ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے ورلڈ بینک کے. جس دن ان کی حلف برداری تھی اس دن تو وہ فلائی کر کے سنگاپور سے پہنچے ہیں. پاکستان میں کوئی ان کو اس سے پہلے جانتا نہیں تھا. بہت سارے, بلکہ مجھے یاد ہے قاضی حسین احمد صاحب نے تو ان کو امپورٹڈ پرائم منسٹر کا بھی خطاب دیا تھا. بہت ساری باتیں ہوئی تھیں, اور کیونکہ ورلڈ بینک سے تعلق تھا, کسی نے نام بھی اس سے پہلے سنا نہیں تھا, تو کسی حد تک یہ پھر بات مزید تقویت لوگوں کو ملی کہ کہیں نہ کہیں وہاں سے انوالومنٹ تھی. اٹ واز ناٹ جسٹ دی آرمی چیف, بٹ آرمی چیف کے ساتھ ساتھ باہر سے پریشر بھی تھا کہ لیٹس اس گیٹ دس ان آرڈر. اس طرح کا ارینجمنٹ چل سکتا نہیں ہے. تو بہرحال معین قریشی صاحب آتے ہیں, الیکشنز بھی کروا دیتے ہیں, اور اگلے جو الیکشنز ہوتے ہیں بہرحال, تو اس لحاظ سے اگر نواز شریف صاحب کا ٹینیور دیکھا جائے تو 3 سال سے زیادہ ان کا بھی نہیں چل سکا. 1990 سے لے کے بے نظیر کا کل 20 مہینے چلا, نواز شریف صاحب کو 3 سال کا وقت دیا گیا. 1993 کے جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ اکتوبر میں ہوتے ہیں. سر غلام اسحاق کی جگہ کون آیا؟ چیئرمین سینٹ. کیونکہ جب پریزیڈنٹ ریزائن کر دے گا تو ایکٹنگ جو چیئرمین سینٹ ہوتا ہے وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے. وسیم سجاد صاحب اس وقت چیئرمین سینٹ تھے, تو لہٰذا اکتوبر تک 1993 تک کیئر ٹیکر چیف پرائم منسٹر تھے معین قریشی, اور کیئر ٹیکر یا ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھے وسیم سجاد. الیکشنز ہو جاتے ہیں, اور اس دفعہ پیپلز پارٹی میکس اے کم بیک. 201 لوگوں کی اسمبلی ہوتی ہے, جس میں پیپلز پارٹی کو ملتی ہیں 86 سیٹیں. ٹھیک ہے. اور
یہ پہلے الیکشن ہے جس میں مسلم لیگ جو ہے وہ نواز شریف صاحب اپنا فیکشن بنانے کے بعد مسلم لیگ نون یعنی PMLN کے حیثیت سے، اس سے پہلے مسلم لیگ ایک ہی ہوتی تھی. تو وہ جب جنیجو صاحب کے بعد اور یہ جو ہوئی تھا مسائل، کیونکہ یہ ایگزٹ میں بھی کافی سارے پرانے مسلم لیگی شامل تھے، وہ پھر جنیجو گروپ کے حساب سے انہوں نے الیکشن لڑا، یا وہ اسلامی جمہوری اتحادی میں رہے، بہرحال فیکشنز ہو گئے تھے. تو مسلم لیگ نواز جو ہے اس نے پہلی دفعہ 1993 کے الیکشنز لڑے اور ان کو اس میں سیٹیں ملی 72، سیکنڈ ہائیسٹ تھے، لیکن بہرحال سب سے زیادہ سیٹیں پھر بھی بے نظیر بھٹو کے پاس تھیں. IJI ابھی بھی وہ مسلم لیگ جنیجو گروپ یا اور بھی مختلف پارٹیز اس میں شامل تھیں، اس کے بعد ان کو 47 سیٹس ملی. MQM نے اس میں بوائیکاٹ کیا. MQM نے یہ الیکشن سے بوائیکاٹ کیا، جی جو بھی کچھ ہو رہا تھا اور کافی ٹیٹرز میں بھی تھے، تو وہ ہوا. بہرحال ایبسولوٹ میجورٹی اتنی تو نہیں ملی، لیکن سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی تھی، لہٰذا بے نظیر بھٹو 1993 کے الیکشنز میں دوبارہ پرائم منسٹر ہو گئیں، اور انہی کا ایک ہینڈ پکڈ آدمی فاروق احمد لغاری صدر بن گئے. یہ اس طریقے سے آپ کے 1993 کے الیکشنز ہوتے ہیں. منظور احمد وٹو جو ہیں وہ ان کا تعلق مسلم لیگ جنیجو گروپ سے تھا. تو پیپلز پارٹی اب جب آئی تھی تو اس کا پورا یہ وہ تھا زور کہ صرف وفاق کافی نہیں ہے، ہمیں سب جگہ کرنا ہے. تو پنجاب میں انہوں نے نواز شریف کو نہیں آنے دیا، انہوں نے الائنس، کیونکہ پیپلز پارٹی کی اتنی سیٹیں پنجاب میں نہیں تھیں، انہوں نے الائنس کیا وتھ جنیجو گروپ، اور منظور احمد وٹو صاحب کو جو ان کا تعلق اس سے تھا وہ بنے چیف منسٹر پنجاب. عبداللہ شاہ صاحب بنے جو پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا، وہ سندھ میں بنے. ذوالفقار مقصی بلوچستان میں بنے. NWFP واحد صوبہ تھا جہاں مسلم لیگ نون کی حکومت ہوئی، ثابت شاہ وہاں پہ چیف منسٹر بنے. لیکن جیسے اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی ایک صوبے میں بھی کسی ایسی پارٹی کی حکومت ہے جس کو نہیں آپ چاہ رہے، تو آپ جی جان کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی ہٹا لیا جائے. وفاق آپ کے پاس ہے، 2 صوبے بڑے آپ کے پاس ہیں، لیکن پھر بھی یہ کافی نہیں تھا. یہ اکتوبر میں الیکشن ہوتے ہیں، فروری کے اندر NWFP میں گورنر راج لگ گیا. کیا بات ہے. پہلے اس سے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کوشش ہوئی، اس میں کافی کورٹ ووٹ کا ڈیسیجن لیا گیا. فلو کراسنگ ہو رہی تھی تو ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی کہ جو فلو کراس کرے گا اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. وہ چیلنج ہوا، بہرحال اتنا ہوا کہ وہ مرضی کے نتائج حاصل نہیں ہو سکے. تو پیپلز پارٹی نے گورنر راج لگا دیا. 2 مہینے کے بعد جب گورنر راج ختم ہوا تو پھر اس طرح کی کچھ اکھاڑ پچھاڑ کے بعد آفتاب احمد خان شیرپاؤ، جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا اس وقت، وہ چیف منسٹر NWFP بن گئے. لہٰذا پیپلز پارٹی اپنی تمام جمہوری روایات کی علمبرداری کے دعووں کے باوجود، کافی لمبا جملہ ہو گیا، وہ یہ ساری چیزیں وہ ہوئی ہیں جس کو آپ ٹائم اینڈ اگین آج تک، بلکہ آج تک دیکھ رہے ہیں. بھی تو بڑا لمبا کیا نا سر. جی آپ یہ دیکھیے نا کہ آج کل بھی تو ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ صوبے میں گورنر راج لگ رہا ہے اور اس کی وجوہات بہت ساری بتائی جاتی ہیں. تو وہ وجوہات کا بنانا تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا. اصل آبجیکٹیوز، جی آبجیکٹیوز آپ وہ کریں. بلکہ تاریخ اتنی پرانی کہ گھسی پٹی ہو گئی ہے. بعض دفعہ تو صرف ڈیٹ آپ دیکھنے پڑتی ہے کہ یہ ہیڈ لائن یا یہ خبر جو ہے یہ کب کی ہے، کیونکہ وہ بالکل لگتا ہے کہ آج بس نام چینج ہوتے ہیں اور تاریخ چینج ہوتی ہے. چلیں ہماری یہ پوڈ کاسٹ دیکھ کے جو ہماری یوتھ ہے اس کو حوصلہ ملے گا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے. 2 ہی چیزیں ہیں فیصل، یا تو حوصلہ ملے گا یا بہت ہی بددلی ہوگی کہ یہ تو کبھی سدھرے ہی نہیں ہے، یہ گول گول ہی گھومتے جائیں گے اتنے سالوں سے. جون 1994 میں ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے جس کا بعد میں امپیکٹ آئے گا. جو چیف جسٹس نسیم حسن شاہ ریٹائر ہو گئے تھے، تو سجاد علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن گئے سپریم کورٹ کے. اور آگے جا کے کچھ سالوں کے بعد وہ کافی ایک انسٹرومنٹل فیکٹر تھے نواز شریف صاحب کے ٹینیور میں، لیکن ایٹ لیسٹ وہ بنے 1994 میں تھے، تو ایک وہ تھا. 1 سال کے اندر ہی سپٹمبر 1994، اکتوبر میں تو گورنمنٹ بنی تھی 93 میں، نواز شریف صاحب آبویسلی نہ صوبہ ان کے پاس تھا، پنجاب بھی ان کے پاس نہیں تھا، فیڈرل میں بھی نہیں تھے، تو انہوں نے ایک تحریک نجات چلائی کہ وہ لاہور سے لے کے پشاور تک وہ باقاعدگی سے ایک تحریک چلائیں گے. چلیں NWFP میں جو ہوا ناانصافی تو ہوئی نا. جی بالکل ہوگی، ایک جواز مل گیا. جی لیکن وہ تحریک چند ہفتوں کے اندر وہ فضل آؤٹ ہو گئی. تو اتنے بڑے لیڈر تھے، چیف منسٹر بھی رہے تھے، پرائم منسٹر بھی رہے تھے، لیکن وہ تحریک ایسی کامیاب ہوئی نہیں. آج کل بھی تو ہم سنتے ہیں نا کہ اتنی بڑی بڑی تحریک لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کر رہے ہوتے ہیں، چلتی نہیں ہے. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں، پولیٹیشین اس لحاظ سے کبھی برا نہیں مانتے، ایک دفعہ نہیں ہوتا، یو رائز اگین. اچھا سر، میں ایک نام مس کر رہا ہوں بہت. جی وہ آپ بھی نہیں لے رہے. شہباز شریف صاحب کہاں تھے اور وہ کیا کر رہے تھے؟ شہباز شریف صاحب ابھی تو نواز شریف صاحب کیونکہ چیف منسٹر ان کی بننے کی نوبت ہی نہیں آ رہی تھی. وہ تو پہلے اگر پرائم منسٹر خود بنتے تو آدمی ہوتا ہے نا. نواز شریف صاحب کا ہمیشہ سے یہ ہے کہ خود اپنے خاندان کے، پہلے وہ پرائم منسٹر بنے تب بھی نہیں تھے وہ. جی پر اس وقت تک تو ان کو شہباز شریف صاحب آئی تھنک اس وقت تو ایسی ان کی وہ بھی نہیں تھی، پالیٹکس میں وہ انٹری نہیں تھی. جی وہ نہیں تھی. اس کے بعد ہوتا ہے جب ان کا سیکنڈ ٹینیور آتا ہے تو شہباز شریف صاحب پہلی دفعہ چیف منسٹر بنتے ہیں.
جون 1995 میں ایک اور انٹرسٹنگ بات ہوتی ہے، اور اگین ہم یہ پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں. کراچی کے 6 ایوننگ کے نیوز پیپرز پہ پابندی لگ جاتی ہے کہ یہ سنسنی پھیلا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے امن کو خطرہ ہے. 1995 جون 1995 6 اخبار تھے، اس میں عوام شامل تھا، قومی اخبار، آغاز، پرچم، پبلک، ایوننگ اسپیشل. بات اخبار کی نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے بہت سارے ایوننگ نیوز پیپرز اس بارے میں مشہور تھے کہ وہ سنسنی کرتے تھے، لیکن آپ نے کس بیسس کے اوپر کیا ہے؟ مطلب اس میں اتنا حد تک لوگوں کا شور مچا تھا بعد میں کہ زمین نیازی صاحب بہت سیزنڈ جرنلسٹ تھے، انہوں نے اپنا گورنمنٹ کا پرائڈ آف پرفارمنس واپس کر دیا تھا اس لحاظ سے کہ یہ ہو بھی رہا ہے پیپلز پارٹی کے دور میں، جو ہمیشہ سے چیمپئن بنتی تھی کہ ہم پریس کی فریڈم اور ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز کے لیے کرتے ہیں، اور تمام وجوہات وہی تھی کہ جی نقص امن ہو سکتا ہے اگر ان کو جاری رکھا گیا تو اس لحاظ سے ان پہ پابندی ہونی چاہیے. بہرحال اتنا شور مچا کہ 1 مہینے کے بعد وہ بین جو ہے وہ واپس لینا پڑ گیا. تو اگین ہم آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں تو اس کی بھی روایت جو ہے یا پابندی لگانا یا اینٹی اسٹیٹ ڈکلیئر کرنے کی بھی روایت کافی پرانی ہے. پنجاب میں بھی کچھ عرصے کے بعد 1995 میں منظور وٹو صاحب جو تھے وہ ان سے کچھ مسائل ہونے لگے. ان کا تعلق تھا مسلم لیگ جنیجو گروپ سے، ٹھیک ہے، اور اگین ان کو ڈسمس کر دیا گیا. کس کے آپس میں کچھ مسائل ہوئے تھے، پیپلز پارٹی اور جنیجو، جی کیونکہ الائنس تھا تو اس سے مسائل تھے. پھر دیکھیے مسلم لیگ میں بھی تو یہی مسئلے تھے نا کہ سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے نواز شریف صاحب بہرحال اس وقت پنجاب کے سب سے پاپولر لیڈر تھے، وہ جو بھی ریزنز تھے، محرکات تھے جن کی وجہ سے وہ اس دفعہ پنجاب میں حکومت نہیں بنا سکے، لیکن یہ جوڑ توڑ کی جو اس قسم کی بنتی ہیں چیزیں یہ بہت دیر پا نہیں ہوتی ہیں. تو مشکل سے اگر 1993 کے اندر ہوا تھا تو 1.5-2 سال کے اندر وہ مسئلہ ہو گیا تھا. انٹرسٹنگ بات جس کی وجہ سے میں یہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ پہلے NWFP میں ہوا، پھر پنجاب میں بھی 2 مہینے کے لیے گورنر راج لگایا. کیوں؟ پنجاب میں تو ان کی اپنی حکومت تھی. اسی وجہ سے تھا کہ وہ جو مرضی چاہ رہے تھے کہ کوئی اور بن جائے، وہ نمبرز پورے نہیں ہو پا رہے تھے. اچھا، تو اس وجہ سے گورنر مطلب راج، یہ چانس تھا کہ پنجاب میں نواز شریف آ سکتے ہیں تو اس لیے گورنر راج لگا. جی ہاں. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو جب اس وقت پڑتا ہے تو وہ ساری جو ڈیموکریٹک ایسوسیشنز اور ساری جو اصول ہوتے ہیں وہ سارے طاق پہ رکھ دیے جاتے ہیں. اور یہ اگین یہ میں بات کر رہا ہوں سپتمبر 1995 جس میں وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. ہی واز دا پرائم منسٹر. اینی ہاؤ PDF کے ہی کینڈیڈیٹ پھر عارف نکئی صاحب چیف منسٹر، جب 2 مہینے کا وہ ختم ہوتا ہے، جب تک آپ مینیپولیٹ کر لیتے ہیں کچھ حساب کتاب جوڑ توڑ، جیسے ہارس ٹریڈنگ یا بہت سارے اور بھی نام اس زمانے میں آئی تھنک شیخ رشید صاحب نے رکھا تھا، چھانگا مانگا کی سیاست ایک زمانے میں وہ کہا کرتے تھے. یہ تمام چیزیں بہرحال ہوتی ہیں. 90s بھرا پڑا تھا اس والی ایسی روایات سے، آج بھی بھرا پڑا ہوا ہے، اس پہ کیا مسئلہ ہے. بہرحال تو منظور وٹو صاحب ہٹ کے اور عارف نکئی کچھ عرصے کے لیے چیف منسٹر بن جاتے ہیں. 1996 میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے، اپریل کے مہینے میں ایک نئی پارٹی بنتی ہے جس کا نام ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف، اور عمران خان صاحب جو اب کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں وہ اس پارٹی کی بنیاد ڈالتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ اگلے کئی الیکشنز تک انہوں نے اس میں کچھ حاصل نہیں کیا. جو اگلے الیکشن جس میں انہوں نے حصہ لیا جو 96 میں ہی ہوئے، اس میں 1 سیٹ ان کو نہیں ملی. ایون جو بعد میں 2002 کے بھی الیکشن ہوئے اس میں پوری بھرپور طریقے سے انہوں نے حصہ لیا تھا اور 1 سیٹ کل ملی تھی. 2007 کے بھی آئی تھنک الیکشنز میں شاید انہوں نے حصہ نہیں لیا تھا. میاں والی کی 1 سیٹ ملی تھی. جی تو وہ ایک اپنی والی مجھے یاد ہے وہ ٹرم اس کے لیے کا تانگا پارٹی کہلاتی ہے. وہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں سنگل سیٹر. جی تو وہ ان کا وہ تھا. لیکن بہرحال جب بنی تھی تو اس سال ہی الیکشنز بھی ہوئے، اور کیونکہ عمران خان کا کیرزما اپنی جگہ موجود تھا تو سب امید کر رہے تھے کہ شاید یہ ان الیکشنز میں ان کو اسی سال ہوئے تھے کچھ بہت خاطر خواہ کامیابی حاصل کریں گے، جس میں وہ 1 سیٹ بھی حاصل نہیں کر پائے تھے. سپتمبر کے مہینے میں اچھا پیپلز پارٹی کی اس ٹینیور کی ہم بات اگر کریں تو 3 سال ہو چکے تھے انہیں حکومت میں، لیکن کرپشن کے چارجز جتنے اس پرٹیکولر ٹینیور میں ان پہ لگے تھے، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب آلریڈی پہلے والے ٹینیور میں تو ممبر آف پارلیمنٹ نہیں تھے. 1990 کے بعد سے وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہو گئے تھے، اس میں بھی تھے، وزارت میں بھی تھے. مجھے یاد ہے انیشلی آئی تھنک ان کے پاس کلائمیٹ چینج کا تھا جو منسٹری تھی، اور بھی بعد میں چیزیں تھیں. لیکن یہ بات عام سرے محل کی کہانی گارڈین میں پبلش بھی ہوئی تھی، اور بھی بہت سارے کرپشن کے چارجز. وہ الگ بات ہے کہ شاید سبسٹانشلی عدالت میں پروو نہ ہو سکے، لیکن کرپشن کے چارجز اس پرٹیکولر ٹینیور میں پیپلز پارٹی کے اوپر بہت لگے. کراچی کے مسائل اتنے بڑھ گئے تھے لا اینڈ آرڈر کے. 1995 کی اگر آپ بات کریں تو 1995 میں ایسے مہینے کہ ایک مہینے میں 350 ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوتی تھی ہر مہینے. جون جولائی 95 کے اندر مجھے اس لیے یاد ہے کہ میں اس زمانے میں کالج جا رہا تھا، اور یہ جو نامعلوم افراد کی جو اسٹرائکس ہوتی تھیں یہ اس سال میرے خیال سے کوئی 40-50 کے قریب ہوئی تھیں.
میں آفیشیل والی بات کر رہا ہوں کہ کل سب کچھ بند رہے گا، جس میں آپ چاہیں گے بھی تو پبلک ٹرانسپورٹ ڈر کے مارے نہیں نکلتا، اسکول بند، دفتر جا رہے ہیں کر رہے ہیں، اور یہ وہ تھیں جو آفیشیلی ہوتی تھی. اس کے علاوہ ایک آدھ دن پہلے کوئی جل گیا، کوئی گاڑیاں آپ نے جلا دی، نامعلوم افراد نے کچھ کر دیا، وہ ایک الگ ہے ٹیریبل ایئرز. یہ مڈ 90s کراچی کے لیے لا اینڈ آرڈر کے لیے یہ رہنا مشکل ترین دور تھا. اتنی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئی تھیں 1995 میں، 96 میں کسی حد تک تھوڑی سی قابو میں آئی تھیں، لیکن کراچی کا لا اینڈ آرڈر بدترین ہو چکا تھا. تو یہ 96 کے ٹینیور میں یہ ساری چیزیں جو مسائل شروع ہوئے تھے، اس میں یہ سارے کے سارے ان کے آلریڈی پیپلز پارٹی کے ایک تو کرپشن چارجز بہت سیویئر ہو گئے تھے، ان کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی. اور ایک گورنمنٹ کا جب یہ پرسیپشن ہو جائے، آپ اپروو کر سکیں نہ سکیں، لیکن ایک جب کنٹینیوسلی پرسیپشن ہو جائے، وہ جو الزامات ہیں وہ مسٹر 10% سے لے کے اور سارے وہ سارے اسی دور کی چیزیں ہیں. بالکل صحیح. پھر مرتضیٰ بھٹو صاحب کی ڈیتھ اسی سال ہو گئی، ایک پولیس انکاؤنٹر ہوا تھا. یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے سر کہ بہن جو ہے وزیر اعظم ہے اور بھائی کی ڈیتھ ہو گئی. بالکل جی سر، یہ 1996 سپٹمبر کی بات ہے کہ مرتضیٰ بھٹو کو ایک پولیس انکاؤنٹر کہا جاتا ہے. اس کے بہت سارے الگ رپورٹس ہیں جو اس میں محرکات ہیں، شعیب سڈل اور بھی لوگ ہیں. ان کا کہنا تھا کہ وہ واپس آ رہے تھے اپنی کسی اس سے گھر کی طرف واپس آ رہے تھے، جس میں پولیس نے انہیں انکاؤنٹر کیا. ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بیسکلی ان کو پاس کوئی ان آرمڈ لائسنس تھا، تو اس کے لیے وہ تحویل میں لینا چاہے تھے. اس طرف سے فائرنگ ہوتی ہے، جواب میں ہوتی ہے، وہاں پہ ان کی کراس فائر میں جی ان کے گھر کے بالکل سامنے. اور اگین ایک بہت ہاسپٹل قریب تھا جو اب وہاں موجود نہیں ہے، وہ مڈ ایسٹ ہاسپٹل کہلاتا تھا وہ ایک زمانے میں، اور وہاں مشکل سے 5 منٹ کا فاصلہ نہیں تھا. اور اس کے باوجود ان کو بہت دیر سے پہنچایا گیا، جس میں طبی سہولیات نہ ملتے ہوئے کی بنا پہ وہ ہوا. تو وہ ایک بہت ہی باچڈ اپ ایک چیز تھی جو بھی جیسے بھی کروایا ہے، جس بھی طرح کا انکاؤنٹر تھا. لیکن اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے اندر بیکاز نصرت بھٹو بہت کلیئرلی انہوں نے کرٹیسائز کیا تھا. ویسے بڑی عجیب بات نہیں ہے کہ صوبے میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وفاق میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پولیس بھی ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی کے انڈر ہے. اور پھر بے نظیر کے بھائی کا مرڈر. نہیں فیصل، آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ بہت ساری انٹیلیجنس کی چیزیں ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جو کہ ڈائریکٹ آرڈرز اکثر جو ہے وہ حکومت کے بس میں نہیں ہوتے. آپ کے خیال میں اس حکومت میں یا اس سے پچھلی والی حکومت میں بہت سارے لوگ جو اچانک غائب ہو جاتے ہیں یا اٹھا لیے جاتے ہیں یا ہو جاتے ہیں، وہ سارے کی ساری حکومت کی مرضی کے تو نہیں ہوتے. ہاں، حکومت کا یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے بری زمائے گا یا تو آپ حکومت میں ہیں یا نہیں ہیں. لیکن ایک یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ بہت دفعہ بننے کی روایت بہت پرانی ہے. تو اینی وے یہ ایک بہت بڑا ایک تو کرپشن کے چارجز لگے ہوئے تھے، لیکن یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا. پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے 10 دن کے بعد حکومت ڈسمس ہو جاتی ہے. اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی نے ایک دھرنے کی کال کی اسلام آباد میں کہ ہم پہنچیں گے اکتوبر کا مہینہ. یہ سپٹمبر میں مرتضیٰ بھٹو کی ڈیتھ ہوتی ہے. جماعت اسلامی 26 اور 27 اکتوبر کو کہتی ہے کہ ہم اسلام آباد میں پہنچیں گے. مطالبات کیا تھے سر؟ کیوں؟ ڈسمسل آف دا گورنمنٹ، سیئنگ کہ کرپشن چارجز ہیں، نااہلی وغیرہ وغیرہ، بہت ساری اور بھی مسائل تھے. تو وہ اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ ہوگا. اور یہ 27 کو اکتوبر کی یہ وہ ہے. اور جیسے کہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے ایک ہفتہ پہلے ہی پورے اسلام آباد اور راولپنڈی میں جماعت اسلامی کے ورکرز اٹھا لیے جاتے ہیں. یہ آج کل بھی آپ سنتے ہیں اکثر کہ پہلے سے آپ نے اٹھا دیا. جس دن وہ ہونا تھا پروٹیسٹ، پورا فیض آباد سے لے کے اسلام آباد کا جو انٹری پوائنٹس تھے سارے کے سارے بند. اس کے باوجود جماعت کا نام تبدیل کرتے ہیں، باقی سب سیم ہے. بالکل سیم ہے، بالکل ایسی ایگزیکٹلی وہی چیز ہے. کنٹینرز ہوتے ہوں گے، اس زمانے میں بھی ہوں گے کنٹینرز ہوں گے، لیکن بہرحال پورا شیلنگ ہوتی ہے، آپس میں پورے کلیشز ہوتے ہیں. پورا دن یہی رہتا ہے کہ فیض آباد سے یا گوبھی انٹری پوائنٹس اسلام آباد کے وہاں پہ جا نہیں سکتے. پھر بھی کسی طریقے سے کئی سینکڑوں جماعت اسلامی کے ورکرز جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے سامنے تک پہنچ جاتے ہیں. وہاں ان پہ لاٹھیاں چلائی جاتی ہیں، سینکڑوں اریسٹ ہوتے ہیں. ایون قاضی حسین احمد صاحب خود بھی اریسٹ ہو جاتے ہیں. اس قسم کی آپ جب چیز اتنے کھلے عام طریقے سے کریں نا، مطلب پروٹیسٹ اگر کوئی کر رہا ہے تو اگر آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے اس کے، اگر آپ اس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، یہ بروٹ فورس کہ نہیں آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے خلاف احتجاج کرنے کی، اس کا نتیجہ بھگتنا پڑا ہے. روایت تو یہی کہتی ہے. 10 دن کے بعد، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ واحد ریزن تھا، لیکن اس کے 10 دن کے بعد گورنمنٹ چلی گئی تھی. ٹھیک ہے، وہی 58-2 بھی جی وہی ہوا تھا. اور اس دفعہ کس نے ہٹایا؟ اس شخص نے جو کہ پیپلز پارٹی کا اپنا اپوائنٹڈ آدمی تھا، فاروق احمد خان لغاری. ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو ڈسمس کیا.
اور وہی اگین دوبارہ سے یہ ہوا کہ ڈیزالو نیشنل اسمبلی کی ایگزیکٹلی 5 نومبر کی ڈیٹ تھی، تو 26 اکتوبر کو یہ پروٹیسٹ جماعت اسلامی والا ہوتا ہے. اس سے 4 ہفتے پہلے میر مرتضی بھٹو کا قتل ہوتا ہے، اور اس سے کئی مہینوں پہلے سے پیپلز پارٹی اور بالخصوص بے نظیر بھٹو، آصف زرداری صاحب کی کرپشن کی کہانیاں بہت تواتر سے آتی ہیں. کراچی کا لا اینڈ آرڈر آلریڈی بہت ڈیٹیریٹ کرے، تو مواد تو کافی تھا، تو لیکن جماعت اسلامی نے کیش کروایا ہوگا اس کو کہ ہم نے حکومت کو چلتا کر دیا. جماعت اسلامی نے تو آپ کو اگلے الیکشن کا بوائیکاٹ کیا. وڈ یو بلیو دیٹ؟ اچھا جی ایسی چیزیں بہت کی ہیں جماعت اسلامی نے. آپ کو یاد ہوگا کراچی کے ایک زمانے میں اکثر الیکشن جب ان کو پتا ہوتا تھا کہ ریزلٹس کے آنے والے ہیں، تو وہ مڈ ڈے کے اندر الیکشن ڈے پہ، جی الیکشن ڈے کے بھی اندر 2018 کا الیکشن اس سے پہلے بھی ہوا ہے، یہ روایت پرانی ہے. بہرحال تو 5 نومبر 1996 یہ تماشا جاری رہتا ہے 58(2)B کا. فاروق لغاری صاحب نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر دیتے ہیں. ملک معراج خالد صاحب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہیں وہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سپریم سب سے انٹرسٹنگ بات جو اس آپ نے پہلے سوال کیا تھا، فوراً ہی بے نظیر بھٹو اور یوسف رضا گیلانی اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں، جیسے نواز شریف صاحب نے اپنا پچھلا کیا تھا. سپریم کورٹ مینٹین یہ کرتی ہے کہ اس وقت کے حالات اور نواز شریف صاحب کے جو حالات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں، لہٰذا جو ڈیسیجن لیا گیا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس سے وہ بالکل مناسب ہے اور وسیع تر قومی مفاد میں ہے. کیا بات ہے جی، وسیع تر قومی مفاد. 2.5-3 سال کے اندر وہی بالکل چیز جو ہے وہ بالکل پلٹ ہو جاتی ہے. پہلے مفاد میں تھی، اب اس کے بعد بھی نواز شریف صاحب اگر یہ کہیں کہ یہ عدالتوں نے ہمیں کبھی ریلیف نہیں دیا، تو یہ ذرا مشکل بات ہے، مطلب ماننے یہ اس لیے ہضم کرنا ذرا مشکل بات ہوتی ہے. بالکل صحیح. بہرحال جی الیکشنز. اچھا سر، کوئی آئینی ترمیم 13ویں آئینی ترمیم بھی کوئی آئی تھی، یاد پڑ رہا ہے آپ؟ 13ویں تو اس کے بعد آئی تھی، وہ تو اگلی کرتے ہیں اگلے سال آئی تھی. جی مطلب الیکشنز ہو جائیں، الیکشنز کے بعد لے کے آئے تھے نا. جی بہرحال وہ کیئر ٹیکر وہ یعنی سپریم کورٹ سے پیپلز پارٹی کو ریلیف نہیں ملا، لہٰذا انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ فروری 1997 میں اگلے الیکشن ہوں گے. تو 1988 سے لے کے 97 9 سال میں چوتھا الیکشن ہونے جا رہا ہے. یا تو ہوں گے نہیں تو 17 سال 18 سال الیکشن نہیں ہوں گے، اور ہوں گے تو 9 سال میں چوتھا الیکشن. آپ یہ دیکھیے کہ کتنی مستقل مزاجی ہے اس لحاظ سے. بہرحال فیبروری 1997 کے الیکشن ہوتے ہیں، اور اس دفعہ PMLN 2/3 میجورٹی لے کے آتی ہے، یعنی ان کے پاس اس وقت 134 سیٹس آ گئی تھیں مسلم لیگ نون کے پاس. پہلی بار سب سے بڑا مینڈیٹ 2/3. آپ سے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی 18 سیٹیں کل رہ گئی تھیں. ٹھیک ہے. اور یہ کسی حد تک ان کے آئی تھنک وہ 3 سال کا جو ٹینیور تھا یہ اس حد تک رسپانسبل بھی تھا، بیکاز اس میں پرابلمز لا اینڈ آرڈر کی، اور لا اینڈ آرڈر سب سے زیادہ کراچی کا ہی افیکٹڈ تھا. سب سے زیادہ کرپشن چارجز، جیسے میں نے کہا کہ مرتضی بھٹو کے کلنگ، پھر اور ساری بہت چیزیں. مطلب ایک عام آدمی یہ پوچھتا ہے کہ آپ پرائم منسٹر کے بھائی نہیں بچ سکا تو اور کیسے کسی جان کی حفاظت ہوگی؟ یا جو پھر یہ اس قسم کا، اور یہ آخری جب اس قسم کی چیزیں سر پہ ہوں تو پھر آدمی اس قسم کے پروٹیسٹرز کو ان کو پکڑنا، ان کو مارنا، ان کو یہ کرنا وہ کرنا، وہ پھر بالکل آخری فائنل نیل ان دی کافن جیسے کہتے ہیں نا، تابوت میں آخری کیل جو ہے وہ ہوتی ہے. پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے سندھ بھی چلا گیا 1997 کی بات آپ کر رہے ہیں. جی وہ ابھی آ جاتے ہیں اس کے اوپر. 1997 میں الیکشنز جو ہوتے ہیں تو لائک آئی سیڈ کہ 2/3 میجورٹی PMLN کی 134 ان کو سیٹیں ملتی ہیں. پیپلز پارٹی کے پاس کل 18 رہ جاتی ہیں. MQM کو ملتی ہیں 12 سیٹیں اور ANP کو 9. بڑا نمبر ملا MQM کو. جی 12 سیٹیں اس وقت تھیں. اور اگین یہ وہ روایت شروع ہو گئی تھی کہ اگر 8 ہیں تو اس کو کم سے کم 12 تو کرنا ہے. وہ بکسے وکسے جو ایک روایت تھی، کچھ اس کے پاس سند بھی ہوتی تھی، لیکن وہ کون بیچارہ ایئر کرے گا یا چھاپے گا اس زمانے میں. بہرحال جماعت اسلامی نے ان الیکشنز کا بوائیکاٹ کیا، جیسے میں نے کہا. عمران خان صاحب نے بھرپور الیکشن میں حصہ تو لیا کیونکہ نئی پارٹی بنی تھی اور ان کا کیرزما بھی موجود تھا، لیکن ان کو ایک بھی سیٹ نہ مل سکی. ٹھیک ہے. شہباز شریف صاحب آپ نے ذکر بھی کیا تھا، چیف منسٹر پنجاب بن گئے، بیکاز ظاہر ہے نواز شریف صاحب 2/3 میجورٹی کے بعد نہیں بنیں گے تو وہ کب بنیں گے؟ تو وہ ہوتے ہیں. لیاقت جتوئی سندھ کے اندر آتے ہیں. PMLN نے MQM کے ساتھ مل کے حکومت بنائی تو پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے سندھ بھی گیا. مہتاب عباسی PMLN نے ANP کے ساتھ مل کے، مہتاب عباسی پھر چیف منسٹر وہاں بنے، اور اختر مینگل صاحب بلوچستان میں آئے. کہ اتنا بڑا مینڈیٹ ملا ہے تو یہ تو بنتا ہے، ایبسولوٹ بن جاتا ہے نا. اور اس میں دیکھیے 1990 کے الیکشنز میں کیونکہ اس کے بعد بہت کچھ چھپا اور لکھا اور کورٹ کا بھی ڈیسیجن آیا کہ اس میں کہاں سے مدد آئی تھی. نواز شریف صاحب کا ٹرم تھا نا آسمانی خلائی مخلوق. جی تو وہ تو تھی، لیکن اس میں تو نواز شریف صاحب کی کارکردگی جو 97 کے الیکشنز ہیں اس میں بہت بڑا ہاتھ تو پیپلز پارٹی کی اپنی کارکردگی کا تھا. ٹھیک ہے.
جیسے اکثر لوگ مانتے ہیں کہ اگر کرپشن کے پاکستان تحریک انصاف کو اگر 3.5 سال سے پہلے اگر 5 سال پورے کرنے دیے جاتے تو شاید وہی حال ہوتا جتنا جو خواہش مند تھی اس کی اپوزیشن پارٹیز کی, لیکن وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے سب سے بڑا بھلا کر دیا شاید پی ٹی آئی کے ساتھ. بٹ اگین یہ تو بہت ifs and buts ہوتے ہیں نا, کاش یہ ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا. بہرحال فروری کے اندر الیکشن ہوتے ہیں, نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بن جاتے ہیں دوسری مرتبہ. اپریل میں ہی آتے انہوں نے آئندہ کے لیے اپنے حفاظتی اقدامات لیتے ہوئے جو 8th امینڈمنٹ, جس کے نتیجے میں صدر فاروق لگا رہی ہیں. جی ابھی تک تو فاروق لگا رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. جو 58(2)B جو آرٹیکل ہے جس کے تحت صدر کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے کسی اسمبلی کو ڈیزالو کر دے, وہ 8th امینڈمنٹ ہی انہوں نے 2/3 میجورٹی تھی تو یہ تو بہت آرام سے ویسے بھی وہ کر سکتے تھے. بہرحال انہوں نے آئندہ کے لیے یہ, اور یہ واقعی ایک بہت بڑی چیز تھی جو کافی لوگوں نے سکون کا سانس لیا کہ کم سے کم کوئی گورنمنٹ اپنا ٹینیور تو پوری کرے, اچھی بری کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا, الیکشن میں ہو جائے گا. یہ جو ہر 2-3 سال کے بعد ایک نیا تماشا لگ جاتا ہے, مطلب میں نے بتایا نا کہ 9 سال میں چوتھا الیکشن تھا, اس طریقے سے تھوڑی مطلب یہ اچھا چلتی. تو یہ واقعی, اور کیونکہ آسانی یہ تھی کہ کوئی بہت زیادہ اس کے لیے جوڑ توڑ نہیں کرنی پڑی کیونکہ اس کے پاس 2/3 میجورٹی تو ان کی پارٹی کے پاس موجود تھی. تو یہ اپریل میں کم سے کم وہ 58(2)B کی جو تلوار ہوتی تھی پارلیمنٹ کے اوپر وہ سر سے ہٹ گئی. اکتوبر کے اندر نواز شریف صاحب کا سپریم کورٹ کے اندر لاگر ہیڈز شروع ہو گئے تھے. سجاد علی شاہ صاحب میں نے پہلے بتایا تھا ان کو 2 یا 3 سال ہو چکے تھے چیف جسٹس کے طور پہ, اور خاص طور پہ سب سے بڑا مسئلہ جو بون آف کنٹینشن تھا سجاد علی شاہ صاحب سے وہ تھا اپوائنٹمنٹ آف ججز. سجاد علی شاہ اس سے پہلے ایک فیصلہ بھی دے چکے تھے 1 سال پہلے کہ سپریم کورٹ کے ججز کا اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ ان کی مرضی سے ہی ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کی جو کاؤنسل ہوتی ہے یا جو ان کا جو ہوتا ہے طریقہ کار, یہ کسی ایڈ ہاک لیول کے اوپر یہ رکھنا مناسب نہیں ہے. کافی لوگوں نے لارڈ کیا تھا کہ ایٹ لیسٹ یہ انٹرونشن تو ختم کیجیے نا جو جوڈیشری کے اندر ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے. لیکن نواز شریف صاحب مانتے تھے کہ یہ پارلیمنٹ, اور پارلیمنٹ سے مراد یعنی پرائم منسٹر کا, کیونکہ لیڈر آف دا ہاؤس وہی ہوتا ہے, ان کا استحقاق ہے, اس پہ ان کے مسائل شروع ہو گئے تھے. وہ ججمنٹ حالانکہ 1 سال پہلے کا آ گیا تھا لیکن نواز شریف صاحب نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. وہ لیش آؤٹ پبلکلی کئی اسپیچز میں, اور کچھ زوم بھی تھا. 2/3 میجورٹی کا ایک اپنا نشہ ہوتا ہے نا, ویسے تو ہر پرائم منسٹر کو ایک الگ نشہ ہوتا ہے, پاور کا ایک الگ نشہ ہوتا ہے, اور ایبسولوٹ پاور کا نشہ بالکل ہی ایبسولوٹ ہوتا ہے. تو وہ کئی دفعہ کرتے تھے. نومبر کے مہینے میں اس حد تک وہ پبلکلی کئی دفعہ, کیونکہ سجاد علی شاہ اور چیف جسٹس کو اور سپریم کورٹ کو لیش آؤٹ کرتے رہے تھے, تو ان کو باقاعدگی سے ہیئرنگ کے لیے بلایا گیا, اپیئر کریں. انہوں نے وہاں جا کے ان کے نعرے وارے لگوائے, بہت کچھ اور بھی کیا. نومبر ہی کے مہینے میں, آئی تھنک 28 نومبر تھا یا کیا تھا, جس دن وہ ایک بہت, جس کو ہم آئندہ اس کے بعد بھی بہت دفعہ اس کا فوٹیج دیکھ چکے ہیں, کالا کوٹ پہن کے گئے تھے. اور جی وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن مسلم لیگ نون کے ورکرز نے سپریم کورٹ پہ باقاعدگی سے دھاوا بولا. ٹھیک ہے. ججز کو بہت سارے نعرے بازی ہوئی, لوگوں نے اٹیک کیا, ججز کو وہاں سے سپریم کورٹ سے نکل جانا, یعنی راہ فرار اختیار کرنی پڑی, بیکاز فرینکلی وہ ایک کافی, جس کو انگریزی میں رینسیکنگ کہتے ہیں, اٹ واز دیٹ آف دا سپریم کورٹ. اور وہ فوٹیج اویلیبل ہے, وہ کئی دفعہ اپوزیشن جو PMLN کی ہے انہوں نے بھی دکھایا ہے, ویسے بھی وہ تاریخ کا حصہ ہے. لیکن یہ سارا کچھ شو آف پاور تھا, اور یہ کسی حد تک یہ سریا جو ہے یہ 2/3 میجورٹی کا بھی نتیجہ تھا. ان کا یہ خیال تھا کہ مجھے کوئی اب کیوں روکے گا, میں کس کے لیے سبسروینٹ کیوں ہوں. تو یہ ایک عجیب سی بات تھی. ہوا یہ کہ کوئٹہ کے اور جب اس قسم کی باتیں ہوں, اتنی اوپن کلیشز ہوں, تو پھر آپس میں ادھر ادھر چلتی ہے. کوئٹہ کے ہائی کورٹ نے سجاد علی شاہ صاحب کا اپوائنٹمنٹ ہی چیلنج ہو گیا, اور انہوں نے کہا کہ ان کا اپوائنٹمنٹ غلط ہوا تھا, لہٰذا یہ چیف جسٹس نہیں رہ سکتے. اچھا. ڈی نوٹیفائی کیا, سپریم کورٹ نے اسے ریووک کیا. میں تیزی سے بتا رہا ہوں کیونکہ کافی سارا اور بھی مواد ہے, یہ پورا ایپیسوڈ کا کیونکہ شاخسانہ ہے. پھر اس کے بعد جب یہ ہوتا ہے تو سپریم کورٹ کا اپنا ایک کافی مسئلہ ہو جاتا ہے, اور اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے کہ یہ جو کوئٹہ کے ہائی کورٹ نے دیا ہے, حکومت نے جسٹس اجمل میاں کو اپوائنٹ کر دیا. عدالتیں آمنے سامنے آ گئیں. عدالتیں تو آئیں, لیکن وہ کوئٹہ ہائی کورٹ نے کوئی اپنی مرضی سے تو نہیں کیا نا. کافی لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ گورنمنٹ نے پریشر میں کیا تھا, جو بھی کچھ پریشر تھا یا جو بھی کچھ تھا. تو بہرحال اس فیصلے کے نتیجے میں کوئٹہ ہائی کورٹ کے گورنمنٹ نے اجمل میاں کو اگلا چیف جسٹس سپریم کورٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. صدر کو سائن کرنا پڑتا ہے, فاروق لغاری صاحب نے منع کر دیا, میں سائن نہیں کروں گا, کیونکہ اس کا تو آلریڈی وہ سپریم کورٹ ریووک کر چکی, فوراً سجاد علی شاہ نے وہ ریووک کر دیا. اس بات پہ تپے ہوئے ہوں گے 58(2) بھی لے لی مجھ سے. جی ایک تو وہ بھی تھا, لیکن کافی حد تک میرے خیال سے اگریڈ ہوگا, کیونکہ 2/3 میجورٹی کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں. بہرحال ہوا یہ کہ ایک فل بینچ جسٹس سعید الزماں صدیقی
سپریم کورٹ کے تھے, انہوں نے ان دونوں حضراتوں کے, اجمل میاں بھی اس میں اسٹیک ہولڈر تھے اور سجاد علی شاہ بھی اسٹیک ہولڈر تھے, ان کے علاوہ ایک فل بینچ بنا, اور اس نے الٹیمیٹلی کنکلوڈ یہ کیا کہ ہم نومبر دسمبر 1998 کی تو بات ہم کر رہے ہیں, 3 مہینے کے اندر سجاد علی شاہ صاحب ویسے بھی ریٹائر ہو رہے ہیں. تو اتنا ہی جو یہ سپریم کورٹ آپس میں تماشا بنا ہوا ہے, یا جوڈیشری پوری تماشا بنی ہوئی ہے, تھوڑا ویٹ کر اس کو ختم کیا جائے. ان کو ایڈ ہاک لیول کے اوپر ٹرم پوری کرنے, وہ کر دی, ٹرم پوری نہیں, ان کو بیسکلی اس کے بعد ان سے یہی کہا گیا کہ بہتر یہی ہے کہ اس کو جتنی جلدی کنکلوڈ کر لیا جائے. تو سپریم کورٹ نے اپنا ہی دے اسٹاپڈ وہ ہیونگ اٹس ڈرٹی لینن, وہ جو کہتے ہیں نا, ان پبلک کرنے کے لیے, اور پھر جسٹس اجمل میاں کو انہوں نے ایکٹنگ چیف جسٹس لگا دیا گیا. تو کسی حد تک وہ جو تنازع تھا وہ ختم ہوا, لیکن یہ جو یہ حملہ کرنا تھا یہ نون لیگ کو میرے خیال سے بہت بھاری پڑا, آج تک یاد کرایا جاتا ہے. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی پارٹیز نے نہیں کیا, وہ چاہے پی ٹی آئی نے بعد میں کیا, ان پہ الزام لگتا ہے, یا پیپلز پارٹی بعد میں کنفیس کرتی ہے کہ آج تک وہ 1981 کا پی آئی اے کا ہائی جیک الذوالفقار نے کیا تھا. تو وہ میر مرتضیٰ بھٹو تو بعد میں کامران خان کو ایک انٹرویو دیا تھا انہوں نے ڈماسکس میں 90s میں, اس میں تک میں کنفیس کیا تھا کہ وہ الذوالفقار نے کیا تھا. جب کوئی بھی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی اس قسم کی چیزیں کرے تو وہ وقتی طور پہ یا اس کے سپورٹرز کے لیے اس وقت نہ ہو, لیکن یہ اس سے آپ کو فرار نہیں ملتی ہے, یہ آپ کو ہانٹ کرتا ہے بعد میں. تو وہ سپریم کورٹ پہ حملہ نون لیگ کو ہمیشہ اس کا جواز دینا پڑے گا, وہ آج تک کوئی کنونسنگ تو دے نہیں پائے. سر اب صبر نہیں ہو رہا, بس مشرف صاحب کو لے آئیں جلدی سے. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا وہ کر لیتے ہیں, جولائی 1998 میں پاکستان میں مردم شماری ہوئی, اچھا, اور 1998 میں پاکستان کی اس وقت آبادی 13 کروڑ 5 لاکھ ہو چکی تھی. ٹھیک ہے, آج ہم شاید 25 کروڑ پہ بیٹھے ہوئے, اس کا بھی خیر وہ نہیں. اس میں کچھ 56% پنجاب کی پاپولیشن تھی, 23% سندھ کی, 13% NWFP کی, اور تقریباً 5% بلوچستان کی. باقی جو بنتی ہے 2% وہ فاٹا کے وہ ایریاز جو اب تو خیر KPK میں آ گئے ہیں, اور اسلام آباد وغیرہ کی ہے. تو ایٹ لیسٹ سینسس کہ ہم اس وقت بھی 1998 میں بھی ترقی اور کسی چیز میں ہو یا نہ ہو, آبادی میں ماشاء اللہ بہت تھا. 28 مئی 1998 یہ کون بھول سکتا ہے, پاکستان بیکمز اے نیوکلیئر اسٹیٹ. پراؤڈ مومنٹ. جی, ارلی مئی کے اندر انڈیا نے 5 حملے کیے تھے, تجربے کیے تھے اٹامک اس میں, جس کے نتیجے میں پاکستان نے چاغی کے مقام پہ 28 مئی کو 5 ہم نے تجربے کیے, پھر 2 دن کے بعد ایک اور کیا, تو ٹوٹل ہم نے 6 وہ کیے تھے. ٹھیک ہے, تو بہرحال پاکستان بیکیم اے نیوکلیئر اسٹیٹ. اس لحاظ سے نواز شریف صاحب کافی عرصے سے انڈیا سے بہتر پالیسی. آرمی چیف مشرف صاحب بن گئے تھے؟ نہیں, ابھی نہیں ہوئے تھے. اچھا اچھا, جی ابھی نہیں ہوئے تھے, اس کے کچھ عرصے کے بعد ہوئے تھے. یہ مئی کی بات کر رہے ہیں 1998 میں, 98 میں ہی چینج ہو گئے تھے آرمی چیف. لیکن نواز شریف صاحب اپنے اس ٹینیور میں انڈیا سے بہتر پالیسی کے اوپر کام کر رہے تھے, وہ بہت زیادہ اس کے حق میں نہیں تھے. یہ جب ہوئے ہیں, اس کے بعد بھی ایک حکومت کا وجہ اس لحاظ سے بڑی پاپولر موو تھا, اور ہونے کی بھی بات تھی, پورے ملک میں سراہی گئی, آرمڈ فورسز سے لے کے عام آدمی ہر ایک کے لیے بہت بڑی بات تھی. فیصلہ تھا, پوری عوام نے جشن اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہم نے پہلے نہیں کیا تھا, انڈیا نے کیا تو ہم نے جواب میں کیا. مئی کے ہی مہینے میں جب انڈیا کرتا ہے, انڈیا کو کس کے اگینسٹ یوز کرنا ہے, تو ایک ڈیٹرنس فیکٹر یا جو بھی کچھ ہے, اور ہم نے پورا عالمی پریشر فیس کیا, اس کے بہت باوجود پریشر بڑی بات ہے. بالکل پریشر فیس کیا. یہ الگ بحث ہے کہ اس کا کریڈٹ کیا صرف نواز شریف کو ہی جاتا ہے, وہ بعد میں کئی ایک کنٹروورسی تھی, لیکن ایونٹ بڑا تھا, بالکل تھا, ایک بہت بڑا تھا. اور شاید اس کے بعد اتنے زیادہ حد تک کانفلکٹ کو روکنے میں شاید انہی ٹیسٹ کا ہاتھ ہے کہ دونوں کو بتایا کہ ان کے پاس وہ نیوکلیئر پاورز ہیں. نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد یہ بڑی پاپولر موو تھی, نواز شریف صاحب کو بہت پسند آئی, اس سے ملی آرمڈ فورسز سے لے کے عام آدمی کے لیے بھی. لیکن اس کے فوراً بعد حکومت نے فورن کرنسی اکاؤنٹس فریز کر دیے. کیوں؟ اور ان کو یہ ڈر تھا کہ کیونکہ انٹرنیشنل پریشر تھا یا لوگوں کو وہ ہوگا تو شاید لوگ فوراً ودرا کر لیں گے, اور وہ اتنی ان پاپولر موو تھی, وہ اس کی وجہ سے بہت آئی تھنک کافی سارے کرنسی اکاؤنٹ سارے بینکوں جی وقتی طور پہ فورن کرنسی اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے تھے, اس ڈر سے کہ لوگ ودرا نہ کر لیں. اٹ واز اے ویری ان پاپولر موو. آئی ڈسٹنکٹلی ریمبر, میں اس زمانے میں ایک بزنس پروگرام سے ایسوسیٹیڈ تھا, اور جس ایکسپرٹ سے آپ بات کریں وہ سر پکڑتا تھا کہ یہ کیا کر رہی ہے حکومت, مطلب اتنا ان پاپولر موو آپ نے کر دیا. اس کے بعد آپ نواز شریف صاحب کے بارے میں ہمیشہ کہا تھا بہت ہی انویسٹر فرینڈلی ہے, بزنس کمیونٹی کے ہمیشہ بہت فیور کی پالیسیز بناتے ہیں. تو یہ ایک لحاظ سے اس کا ایک مجھے یاد ہے امیڈیٹ, اٹ واز ناٹ اے ویری پاپولر ڈیسیجن ایٹ دیٹ ٹائم. اچھا جی, اکتوبر 1998, ہم 98 کے ابھی ہم نے مئی کی بات کی, اکتوبر 1998 میں اس وقت کے چیف عوامی اسٹاف جنرل جہانگیر کرامت صاحب, انہوں نے ایک تقریب میں کچھ سجیسٹ کیا یہ کہ ایک نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہونی چاہیے. اچھا, اور جس کے اندر
ساری ایڈوائزری چیزیں ہوں جس میں آرمی کا بھی رول ہو, سیکیورٹی, ایک نیشنل سیکیورٹی ایسا ریزن ہے. اس کے بعد ہم کئی دفعہ نہ صرف نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا قیام دیکھ چکے ہیں, اس کے بہت سارے ڈیسیجنز بھی دیکھ چکے ہیں. تو بہرحال انہوں نے سجیسٹ کیا, جو نواز شریف صاحب کو اگین وہ 2/3 والا نشہ تھا, ان کو بہت برا لگا, اور اگلے دن انہوں نے جہانگیر کرامت صاحب سے استعفیٰ مانگ لیا, چیف آف آرمی اسٹاف سے. حالانکہ جہانگیر کرامت صاحب کی ریٹائرمنٹ میں محض 2 مہینے باقی تھے. دس واز سین ایز سم تھنگ کہ یہ انپریسیڈنٹڈ تھا, اور نارملی اس قسم سے ہوتا نہیں تھا. یہ آئی تھنک اگر کوئی بات بری بھی لگی تھی تو یہ امیکبلی ریزالو ہو سکتی تھی. آپ اگر ایک جانے والا چیف آف آرمی اسٹاف ہے تو وہ اگر کوئی ایسی بات جو آپ کو شاید اگری بھی نہیں کرے تو وہ تو 2 مہینے میں چلا جائے گا. وہی 2/3 کا نشہ وہی تھا, آئی تھنک وہی تھا. کیونکہ بے نظیر بھٹو نے بھی کئی انٹرویوز میں ایسا کہا تھا کہ جب امیر المومنین کا بننے کا لاحق ہو جائے سلسلہ تو اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ میں نے کہہ دیا اٹس آئیدر مائی وے اور دا ہائی وے. تو وہی والی بات ہوتی ہے. بہرحال اینڈ کیونکہ ان سے استعفیٰ لے لیا گیا تو اگلے چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت آئی تھنک وہ منگلہ کے کو کمانڈر تھے, جنرل پرویز مشرف جو ہے وہ ہو گئے. تو یہ اکتوبر 1998 میں پرویز مشرف صاحب جو ہیں یہ وہ بن گئے تھے. ساتھ ہی ان کی اپوائنٹمنٹ میرٹ پہ کہہ سکتے ہیں ہم, کو کمانڈر تھے, اچھا ٹریک ریکارڈ تھا, ایسا کچھ وہ نہیں تھا اس میں. یعنی ہم نے اس سے pہلے دیکھا ہے کہ جنہوں نے تختہ الٹا ہے وہ کافی حد تک سپر سیڈ کر کے آئے ہیں. ضیاء الحق صاحب کے بعد میں کہا تھا کہ چھٹے تھے ان لائن, ایوب خان بھی ان کنٹینشن نہیں تھے. اس معاملے میں ایسا کچھ تھا نہیں کہ ان کو سپر سیڈ کر کے کچھ ایسا کیا گیا ہے. تو اس لحاظ سے وہ ہو گیا تھا. فروری 1999 شروع ہو جاتا ہے. 99 امپورٹنٹ سال ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہوئیں فروری میں. اور نواز شریف صاحب اس سے پہلے بھی جب آئی کے گجرال پرائم منسٹر تھے ان سے بھی کوشش کر رہے تھے. پھر جب الیکشنز انڈیا میں ہوئے تو اٹل بہاری واجپئی پرائم منسٹر بنے, اور ان سے انہوں نے نیوکلیئر ٹیسٹ کے باوجود بھی کوشش کی کہ کچھ بہتر تعلقات کرتے ہیں, اور رہے بھی یہ تعلقات اچھے ہو. فروری 1999 میں اٹل بہاری واجپئی صاحب پاکستان کا دورہ کرتے ہیں. بس سروس شروع کرنے کی بات ہوئی تھی تو وہ آئے بھی تھے, اپنے ساتھ کچھ مختلف شعبہ جس میں فلم ایکٹرز بھی شامل تھے, کافی لوگ ڈیلیگیشن بڑا آئے تھے, ہائی پروفائل تھا. تو وہ اس لحاظ سے اٹ واز این انٹرسٹنگ ایونٹ. لیکن مئی کے اندر ایک کافی انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے کہ کارگل کے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اب کارگل کی وار اتنا بڑا ایک ایپیسوڈ ہے کہ اس پہ تو ہم سپریٹ پوڈ کاسٹ کریں تو وہ بھی ہے, لیکن اس کا جلدی سے میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. کارگل کی وار کے بارے میں سب سے بڑا جو تذبذب ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ 1990 دسمبر جب ونٹر شروع ہوتی ہیں تو وہ کارگل کی جو چیک پوسٹ ہیں وہاں پہ اس کے وہ نیچے آ جاتے ہیں کیونکہ بالکل برف ہوتی ہے وہاں پہ. وہاں پتہ چلا کہ جی وہاں جو مجاہدین ہیں وتھ دا سپورٹ آف آر آرمی انہوں نے ان چوکیوں پہ قبضہ کر لیا جو بیسکلی وہ انڈیا کی اس میں آتے ہیں ٹرین میں. اور کئی مہینے تک کیونکہ وہاں پہ اتنا موسم ہوتا ہے کہ وہ فرینکلی ویلی کے اندر ہوتے ہیں, وہ وہاں پہ چیک پوسٹ پہ نہیں ہوتے. کئی مہینے کے بعد تو انڈیا کو اس بات کا علم ہوا, جس کے نتیجے میں انہوں نے پریشر ڈالا کہ جی یہ پاکستان آرمی اسسٹ کر رہی ہے. ہمارا وہی موقف تھا کہ جی یہ تو فریڈم فائٹرز وہیں کے ہیں جو کر رہے ہیں. بہرحال جولائی میں اس حد تک پریشر بڑھا کہ نواز شریف صاحب کو بل کلنٹن جو کہ امریکن صدر تھے ان کے پاس جانا پڑ گیا. اچھا, بلاوا آ گیا. آئی تھنک خود ملنے کی ریکویسٹ کی 4 جولائی کو. 4 جولائی جس دن وہاں پہ پریزیڈنٹ بہت بزی ہوتا ہے امریکہ کا. وہاں جانے سے پہلے مشرف اور نواز شریف کے بیچ میں بھی تو کچھ مکالمہ ہوا ہوگا. وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن وہاں پہ کوشش کی اور وہاں پہ کمیونیکیٹ کیا گیا کہ پہلے دس ہیز ٹو بی ودرون. یہ ساری کی ساری آپ نے جو قبضہ یا جو بھی وہاں پہ ہے وہ چیک پوسٹ خالی کریں. وہ فی الحال اس وقت وہ جو لائن آف کنٹرول ہے وہ انڈیا کے اس میں ہوتی ہے, تو وہ آپ نہیں کریں. بہرحال نواز شریف صاحب واپس آنے کے بعد انہوں نے کیا جو بہت زیادہ ود ان دی آرمی پاپولر موو نہیں تھا. ایون لوگوں کا بھی یہ خیال تھا. ہمارے یہاں پاپولر سینٹیمنٹ ہوتی ہے نا, ہم 65 کی جنگ کے بارے میں بہت کچھ آج تک سنتے رہے ہیں جو کہ گراؤنڈ ریالٹیز پہ تھوڑا سا ایگزیجریشن ہوتی ہے, اور ہر کوئی ملک ایسے ہی بتاتا ہے. ہم ہمیشہ فاتحی اپنا ملک اپنی ہسٹری ہوتی ہے. انڈیا کی طرف بھی ایسے ہی بتایا جاتا ہے. جی بالکل بتایا جاتا ہوگا. 71 کے بارے میں تو ہم چاہیں بھی تو کچھ نہیں بتا سکتے نا کہ اس میں کوئی پازیٹیو چیز کیا ہوئی تھی. لیکن بہرحال یہ موو کوئی بہت پاپولر سینٹیمنٹ ود ان دی آرمڈ فورسز کا تو مورال وائز بھی. کارگل کے بارے میں آپ جتنا بھی بعد میں بہت زیادہ کتاب کے فارم میں ایک نسیم زہرا جو جرنلسٹ ہیں اینکر بھی ہیں, انہوں نے لکھی تھی فرام کارگل ٹو دا کو. تو انہوں نے اس تفصیل میں اس میں اگر آپ کافی سارا پڑھیں, جیسے میں نے کہا کہ وہ اس پہ سیپریٹ پوڈ کاسٹ کی جا سکتی ہے. مشرف صاحب ہمیشہ یہ مینٹین کرتے رہے کہ نواز شریف صاحب کو سب کچھ علم تھا. نواز شریف صاحب کا الٹیمیٹلی یہ ہمیشہ کلیم تھا کہ یہ تو آرمی چیف نے میری مرضی کے بغیر سب کچھ کیا. مشرف صاحب کا ایک یہ بھی ورژن تھا کہ انڈیا نے ایگزیکٹلی سیاچن میں یہی کیا تھا.
تو وہ ٹیٹ فار ٹیٹ والا معاملہ یا جو بھی کچھ تھا ہم نے وہ کیا ہے، جو کہ فرینکلی اس سے پہلے انڈیا سیاچن میں کر چکا تھا. وہ بھی ہماری وہ تھی، انہوں نے قبضہ ایسے کیا تھا. ویدر ریلیٹڈ چیزیں، اور اس سے بعد سے بہت کئی مہینے کا گیپ آ جاتا ہے جہاں آپ مانیٹرنگ یا میننگ نہیں کر سکتے. تو اس کے محرکات جو بھی کچھ ہے. بہرحال کارگل واز ناٹ اے ویری فیوریبل آؤٹ کم فار پاکستان. وہاں اٹیکس ہوئے اور بہت کاؤنٹر اٹیکس ہوئے، اور وہاں پہ ہمیں ریٹریٹ کرنا پڑا اور پسپائی ہوئی، ہمیں پسپائی دیکھنی پڑی. اور یہ ایپیسوڈ جو ہے اس نے بہت بیڈ بلڈ کریٹ کیا بٹوین دی آرمڈ فورسز اینڈ نواز شریف. آرمڈ فورسز میں اس زمانے میں بھی یہ متعدد بار اس کے بعد بھی کہیں نہ کہیں یہ بات ہوئی ہے کہ شاید ہم ان کو ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے. یہ ایک مسئلہ ہے، اور یہ اگر آپ بعد میں دیکھیں تو نواز شریف صاحب کا یہ ایک مسئلہ رہا ہے ود دی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ میں. اپنے اپوائنٹڈ آرمی چیف کو اس قسم کا جب کوئی پرائم منسٹر اکیوز کرے کہ مجھے پتہ ہے کیوں نہیں ہے، یا مجھے بتائے بغیر ہی سب کچھ ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی بہت اچھی تو ایسوسیشن ہے نہیں. بہرحال یہ مئی کے اندر اور یہ جولائی کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پاکستان کو ریٹریٹ کرنا پڑتا ہے، اور کافی حد تک انڈیا آن گراؤنڈ کی وار تو پتہ نہیں کیا اس کا جو بھی کچھ محرکات ہیں وہ کیا ہوں گے، لیکن میڈیا وار انڈیا اس میں جیت گیا تھا. ان کے سارے سیٹلائٹ چینلز 90s میں آپ کو یاد ہوں گے، سیٹلائٹ چینلز ہوتے تھے، اینڈ what they construed ہم کچھ کاؤنٹر ہی نہیں کر سکے تھے. آپ کو یاد ہوگا ایک بڑی بائی پالیسی پھر 2001 2002 آنورڈز یہاں پہ پاکستان میں پرائیویٹ چینلز کو باقاعدگی سے لائسنس بانٹے گئے تھے کہ کم سے کم کوئی کاؤنٹر نیریٹو بنانے کی اٹیمپٹ ہو، کیونکہ پی ٹی وی کی بات تو پی ٹی وی والے خود بھی شاید اس پہ کان نہیں دھرتے. پھر کیبل آنی شروع ہوئی، شاہین وہ تو بات کی بات ہے، لیکن میڈیا وار تو کافی حد تک انڈیا نے پورا ون سائیڈڈ تھی، اینڈ دے بلاسٹڈ اس لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر. اس پہ ہم اگلے والے نشست میں بات تفصیل سے کریں گے، لیکن اس میں کنکلوڈ یہ کرتے ہیں کہ اتنا جب بیڈ بلڈ ہو گیا کہ جہاں چیف آف آرمی اسٹاف اور پرائم منسٹر ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں. ایک ہو گیا واقعہ تھا، پلیزنٹ نہیں تھا، اس کا آؤٹ کم ہمارے لیے پلیزنٹ نہیں تھا، اور ہمارے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ تھا جو ہمارے فیور میں نہیں گیا. اس کے لیے جب مین دو لوگ جو انوالوڈ ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ ہز کمانڈر وچ از دا پرائم منسٹر، اگر وہ ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہوا، تمہاری وجہ سے ہو، تم نے مجھے نہیں بتایا، تو آپ سوچیں کیا ایکویشن ہوگی. نوبت اس حد تک پہنچ گئی کہ اکتوبر کے مہینے میں 12 اکتوبر کا ایگزیکٹ دن تھا، 50 سالہ سیلیبریشنز تھیں آف دا اسٹیٹ آف سری لنکا کی انڈیپینڈنس کی. تو مشرف صاحب وہاں گئے ہوئے تھے ایز چیف آف آرمی اسٹاف. انہیں واپسی میں لینڈ، اور وہ واپسی کی طرف گامزن تھے، کراچی انہیں لینڈ کرنا تھا. اور وائل وہ ٹرپ پہ تھے، ہوا میں تھے، بلکہ ان کی جگہ پہ نواز شریف صاحب نے ان کی ڈسمسل کے آرڈرز کے دے کے جو اس وقت کے ISI چیف تھے جنرل ضیاء الدین بٹ، ان کو نیا آرمی چیف اپوائنٹ کر دیا. There was a revolt within the army. سارے کو کمانڈرز نے ماننے سے انکار کر دیا، اور سب سے بڑا ان کا پریٹیکس یہ تھا کہ وہ آدمی موجود تک نہیں ہے. ہاؤ کین یو ڈسمس این آرمی چیف ان ہز ایبسنس؟ لیٹ ہم لینڈ. آپ بات کریں جو بھی کچھ کریں، لیکن they refused to obey the orders. پہلے یہ بھی کوشش کی گئی حکومت کی طرف سے کہ ان کا کراچی میں جہاز لینڈ نہ کرے. دی کو کمانڈر ٹک اوور. تو سر کراچی نہیں کرے گا تو پاکستان کی، میں وہی کہہ رہا ہوں، مطلب وہ کافی اوپن ایک طرح کا، اس سے زیادہ کو کہیے یا اس کو بعد میں کاؤنٹر کو کہتے ہیں جو آرمڈ فورسز والے ہیں، جو بھی کچھ تھا، اس سے کہیں زیادہ سلیقہ، اگر یہ تھا بھی تو اس سے کہیں زیادہ سلیقے سے یہ ہینڈل کیا جا سکتا تھا. بہرحال ہوتا یہ ہے کہ مشرف صاحب، کیونکہ کو کمانڈرز نے انسٹرکشنز فالو سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا چیف آف آرمی اسٹاف رائٹ ناؤ از پرویز مشرف ٹل ہی لینڈز. وہ لینڈ کرتے ہیں، اور آل اوور دا کنٹری دی آرمڈ فورسز ٹیک اوور. مشرف صاحب اسمبلیز جو بھی کچھ ہے وہ ہی ڈسمس دا کانسٹیٹیوشن، اور وہ اپنے آپ کو چیف ایگزیکٹو ڈکلیئر کر دیتے ہیں. انہوں نے کوئی اپنے آپ کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر یا جو بھی کچھ ہے، ملٹری کی ٹیک اوور تھا، لیکن اس کو ورڈ انہوں نے اس طرح کیا کہ میں چیف ایگزیکٹو ہوتا ہوں. اور نواز شریف صاحب کا دوسرا ٹینیور بھی 3.5 سال، 3.25 سال سے زیادہ کا عرصہ مکمل نہیں ہو سکتا. کیا خیال ہے اس نشست کو یہیں بالکل جی. اب اس کے بات کرتے ہیں کہ پھر اگلے 10 سال تو مشرف صاحب اور ان کے ساتھ ملازمات ہیں وہ ہو جائیں گے. چلیں بہرحال جو بھی ہوا سر، 99 کا اینڈ جو ہے، یہ ڈیکیڈ جو ہے، یہ ایک اور کو کے اوپر ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم بھی یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور اگلے 10 سال کیا ہوا، یعنی کہ 2000 سے لے کر 2010 تک پاکستان پر کیا بیتی، یہ ہم آپ کو اگلی نشست میں بتائیں گے. تب تک اللہ حافظ.